بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ صبح سے اس کی خاصی کلاس لی جا چکی تھی، پہلے امی پھر ابو، امبر عمران کی تنزیہ نما باتیں، اور اب محترم عدیل صاحب کرسی پر براجمان ٹانگ پر ٹانگ جمائے سے بڑی تفصیلی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ غصہ تو اسے بھی بہت آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا اپنے کمرے میں جا کے لمبی تان کر سو جائے، مگر فی الوقت ایسا ناممکن تھا۔ سو وہ چپ چاپ صبر کے گھونٹے سر جھکائے کھڑی رہی۔ کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گی آپ کا رزلٹ اتنا شاندار کیوں ہے؟ عدیل نے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا۔ ہے شاندار رزلٹ؟ وہ بری طرح چونک گئی، جھکا ہوئے سر اٹھا کر بڑی حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا عدیل بھائی کی بصارت جواب دے گی؟ اوئے ہوئے، اس نے اس کی سیاہ چمکتی ہوئی آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اسے اپنی جانب حیران نگاہوں سے دیکھا تو چڑ کر بولا، جبکہ وہ کوئی جواب دیے بغیر دوبارہ سر جھکا کر رہ گئی۔ معروف، میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہاری انگلش میں کم پارٹ کیوں آئی ہے؟ عدیل نے رزلٹ کارڈ اس کے سامنے لہرا کر پوچھا تو ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ نہ جانے کیسے وہ انگلش میں لڑک گئی تھی۔ ملال تو اسے بھی بہت ہوا تھا، مگر اب وہ اس ملال کے لیے اپنا کھانا پینا تو نہیں چھوڑ سکتی تھی، نہ ہی زندگی کے رعنائیوں سے منہ موڑ سکتی تھی۔ گال تو صحیح ہے۔ معروف جواب دو۔ اس کی کڑی نگاہیں تفتیشی اندازے سے خاصا خرگانا گزرا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں، ہر کوئی مجھے ہی ڈانٹ رہا ہے جیسے مجھ سے کوئی جرم سرزد ہو گیا۔ اس نے تل ملا کر کہتے ہوئے دل کی بھڑاس نکالی۔ مگر معروف تمہاری انگلش میں کم پارٹ آئی ہی کیوں؟ کیا تیاری میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ اس پر عدیل نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، میں نے تو ساری تیاری کی تھی۔ اب آپ یوں کیجئے، کتابیں لے کر اسٹڈی شروع کریں۔ کتابیں لے کر آئیے اور اسٹڈی شروع کر دیں، اس نے کارڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سختی سے کہا۔ کیا ابھی سے؟ اس کی جان نکلی گئی۔ انگلش سے تو اس کا صدا کا بیٹھ تھا، انگلش کی موٹی موٹی کتابیں دیکھ کر اس کا پارا چڑھ جاتا تھا۔ وہ تو پیپرز دیکھ کر بڑی مطمئن تھی کہ پڑھائی سے جان چھوٹ گئی، مگر کیا معلوم تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ عمران جیسے چھوٹا بھائی تھا اور سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے تو خاصا مذاق اڑایا۔ شاہزان میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے البتہ کچھ نہیں کہا۔ تائی جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ امبر جو ایم اے فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اس نے باقاعدہ اس سے اظہار افسوس کیا، اور ان سب باتوں سے وہ اچھی خاصی چڑ گئی تھی۔ جانے کسی کے فیل ہونے پر لوگ اتنی حیرت کا اظہار کیوں کرتے جیسے فیل ہونے والے سے کوئی بھیانک جرم سرزد ہو گیا ہو۔ وہ غصے سے کھولتے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچتی جا رہی تھی۔ معروف، میں نے کیا کہا ہے؟ عدیل نے اسے سوچوں میں گم کھڑے دیکھ کر غصے سے کہا۔ جا رہی ہوں۔ وہ منہ بناتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ عدیل بھائی تو جلاد لگتے ہیں مجھے، وہ اپنے کمرے میں امبر کو دیکھ کر غصے سے بولی۔ شرم کرو، میرے اتنے پیارے اور سمارٹ سے بھائی کو جلاد کہہ رہی ہو؟ امبر نے گھور کر اسے دیکھا۔ پیارا اور سمارٹ، وہ تو پورے ہٹلر ہیں، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ ویسے میں اپنا بھرا کسی بھائی کو نہیں آج تک ایسا بولا کہ پیارا اور سمارٹ، ویسے کہہ رہی ہوں۔ لے جی، پہلے جلاد تھے اب ہٹلر ہوگی۔ لڑکی تمہاری عقل ٹھکانے ہے یا نہیں؟ امبر نے اسے ملامت کرتے ہوئے کہا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر ادھر ادھر کتابیں تلاش کرنے لگی۔ عدیل اس کا تازہ تھا، گھر میں ان سب کے لیے بڑا تھا، خاصا بارہ پر سنجیدہ سا تھا، اس لیے وہ سب سے خائف ہی رہتے تھے سب اس سے۔ چونکہ وہ اس سے الگ تھلگ سا رہتا تھا، اس لیے اس کی آمد کے احساس ہوتے ہوئے بعد اب سے بیٹھ جاتے تھے۔ آخر عدیل بھائی میں ہٹلر جیسی صفات کہاں سے آن ٹپ کی ہیں؟ عمران اکثر تھوڑی پر انگلی رکھ کر معروف سے پوچھتا۔ مجھے کیا پتا، تم خود ان سے پوچھ لو، شاید وہ تمہیں بتانا پسند کریں، معروف چڑ کر کہتی۔ بھلا میری ایسی مجال کا، وہ منہ بنا کر کہتا۔ معروف ہنس پڑتی۔ آخر تم کیا تلاش کر رہی ہو؟ امبر نے اسے بک شیلف کی حالت بگاڑتے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ امبر، وہ بی اے کی انگلش کی کتابیں کہاں ہیں؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہیں؟ ان کتابوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ حیرانی سے بولی۔ تو کیا اب ضرورت نہیں ہے؟ اسے غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، مگر ابھی تمہارے بھائی کا حکم ملا، ابھی بیٹھ کر اسٹڈی کرو، اس نے غصے سے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ پتہ نہیں میرے بھائی میں اتنا شدید غصہ کہاں سے آ گیا، لوگ کیسے خوف اور غصے سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امبر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی۔ اسے بھی شکوہ تھا کہ وہ بھائی سے بے تکلف ہو کر کوئی فرمائش نہیں کر سکتی۔ سنو، تم نے کتابیں کہاں رکھی تھی؟ امبر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یاد نہیں ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ جناب، وہ کتابیں اسٹور روم میں الماری کے سب سے نچلے خانے میں پڑی ہیں، تم نے تو انہیں ایسے لاوارثوں کی طرح پھینک دی تھی جیسے کہ… امبر نے مسکراتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم لوگوں کو تو بس مذاق سوچ گیا۔ یک لخت اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے معروف، میں تو یہ کہہ رہی تھی۔ امبر شرمسار ہو کر اس کے پاس آ کر ہاتھ تھام کر بولی۔ وہ اسے ہاتھ چھڑا کر اسٹور روم میں آ گئی، وہاں سے کتابیں نکال کر سیدھا اس کے کمرے میں آ گئی۔ اتنی دیر سے آئی ہو؟ عدیل میگزین کی ورگردانی میں مصروف تھا، اس کی آمد پر فوراً سر اٹھا کر بولا۔ کتابیں ڈھونڈ رہی تھی، وہ کوفت سے بھیگے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ چونک پڑا۔ اس کی بھیگی بھیگی پلکیں دیکھ کر دل پریشان سا اٹھا تھا۔ معروف، تم روئی تھی؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے کہہ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک طرح سے نہیں بتا سکتی؟ وہ قدرے سختی سے بولا۔ جی روئی تھی، اس نے تنگ آ کر کہہ دیا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔
کبھی کوئی مذاق اڑاتے تو کبھی کوئی، بھلا اس میں میرا کیا قصور کہ میں انگلش؟ وہ بات پوری کیے بغیر بے ساختہ رونے لگی۔ معروف رو تو مت، مجھے بتاؤ کون تمہارا مذاق اڑاتا ہے، میں اس کی کھنچائی کروں گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ جی؟ معروف نے انتہائی حیران کن نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کا نرم اور مٹھاس بھرا لہجہ سے خواب سا لگ رہا تھا۔ معروف بتاؤ نا، عدیل نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ نہیں رہنے دیں، وہ سر چھٹک کر بولے، دوپٹے سے چہرہ صاف کر لیا۔ کیا رہنے دیں؟ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اس کا بھیگا بھیگا چہرہ دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ میں کتابیں لے آئی ہوں۔ اس نے گود میں سے کتاب نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ بڑیاں ہلچلا مچ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ سنجیدگی سے سوچتا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ بی بی جی سنا، آپ انگریزی میں پاس ہونے سے رہ گئی۔ اوئے ہوئے۔ وہ لاؤنج پہ آئی تو ملازمہ نے صفائی کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، لیجیے، ان محترمہ کی کسر رہ گئی تھی۔ وہ غصے سے بڑبڑائی، تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ وہ جی بڑی بی بی جی باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس کا انداز دیکھ کر گھبرا کر بولی، کون؟ امی یا تائی امی؟ اس نے گویا تفتیش کرتے ہوئے پوچھا۔ بس جی دونوں باتیں کری تھی، مجھے پتہ چل گیا۔ اس نے اپنی جانب سے صفائی پیش کی۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا کام کرو۔ سر جھٹک کر صوفے پر آ کر بیٹھ کر کشن گود میں رکھ لیا۔ پڑھنے کا اگرچہ موڈ تو نہیں تھا، پھر بھی بے دلی سے کتاب کھول کر پڑھنے لگی کہ بہرحال عدیل بھائی کی ڈانٹ کھانے کا حوصلہ بھی نہیں تھا۔ او ہو، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ عمران کالج سے آیا تو اسے بیٹھے دیکھ کر وہیں چلا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو تم؟ معروف نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہی کہ کچھ لوگ خوب رٹا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ وہ غصے سے بولی، اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ ارے اتنی نادان ہو، اتنا بھی سمجھ نہیں پائی کہ میں سب سمجھ گئی ہوں، مگر تم بڑے بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ وہ سخت غصے سے اسے دیکھنے لگے۔ ارے واہ، میں بدتمیز ہوں؟ جیسے تم بڑی تمیز والی ہو۔ عمران نے اس کے غصے سے محظوظ ہوتے جان بوجھ کر غصے سے بولا، میں امی سے تمہاری شکایت لگا دی ہوں۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، خبردار اگر شکایت لگائی تو ورنہ پڑھنے نہیں دوں گا۔ جلدی سے اس کی کتاب اٹھائی۔ میری کتاب واپس کرو۔ وہ روحان سی ہو کر چلائی۔ اگر نہ کروں تو؟ عمران نے مسکرا کر سے چھیڑا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھاری اور سنجیدہ آواز پر دونوں چونک پڑے۔ عدیل دروازے میں کھڑا دونوں کو قہرلود نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں عدیل بھائی۔ عمران بوکھلا کر رہ گیا۔ جلدی سے کتاب اس کے ہاتھ میں تھمائی اور وہاں سے فوراً افو چکر ہو گیا۔ تم کیا کر رہی تھی یہاں؟ عدیل نے اس کی ہراساں سی صورت پر سنجیدگی سی نظر ڈال کر پوچھا۔ جی میں پڑھ رہی تھی۔ اس نے نظر جھکا کر جواب دیا۔ پڑھ رہی تھی یا لڑ رہی تھی؟ وہ غصے میں بولا۔ تم اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھا کرو۔ وہ اسے خاموش کھڑے دیکھ کر نرمی سے کہتا ہوا چلا گیا۔ بس مجھے ڈانٹنے کا بہانہ چاہیے ان محترم کو۔ وہ دل گرفتہ سی ہو کر بیٹھ گئی۔ معروف کھانا کھا لو آ کر۔ امی دروازے پر نمودار ہوئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ خفلی سے بولی۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ صبح بھی تم نے صرف چائے پی تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ بس نہیں ہے۔ وہ دوبارہ کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی اور امی سر ہلا کے چلی گئی۔ اوئے ہوئے، چل ہوں تو جو ہونا سی وہ ہو گیا، تو ہن بھوکے رہنا سپلی ختم تو نہیں ہوئی گی۔ اے لڑکی، تم کھانا کھانے کیوں نہیں آ رہی؟ تھوڑی دیر بعد امبر چلیے، میں پڑھ رہی ہوں۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ او ہو، پڑھائی ہو رہی ہے؟ واہ جی واہ۔ امبر ہنستی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ امبر تم بڑی ظالم ہوتی جا رہی ہو، معروف نے شکوہ کیا۔ میں اور ظالم؟ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہاں تم، غصے سے دیکھا۔ مگر وہ کیسے؟ امبر نے شرارتی سی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بات بات پر طنز جو کرنے لگی ہو۔ وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی تو امبر بے ساختہ ہنسنے لگی۔ ارے میری گڑیا، میں طنز نہیں کرتی بلکہ تمہیں تنگ کرتی ہوں۔ میں اپنی پیاری سی بہن کو تنگ نہیں کروں گی تو کسے تنگ کروں گی بھلا؟ امبر نے اس کے بازو حائل کرتے ہوئے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ معروف کو اپنی چھوٹی بہن کی مانند سمجھتی تھی اور اس سے خاص انسیت رکھتی تھی۔ جب وہ روٹتی تو اسے بالکل گڑیا سی لگتی، اس لیے اسے تنگ کرنے میں اسے مزہ آتا تھا۔ چلو اب کھانا کھانے آ جاؤ۔ وہ اس کا گال چھو کر نرمی سے مسکرے۔ مجھے کھانا نہیں کھانا۔ وہ کتاب پر نظر جما کر بولی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ ویسے ہی ذرا ٹھہر کر کھاؤں گی۔ محترمہ ابھی کھانا کھا لیں تو اچھا، عدیل بھائی نے بلا لی تو شام سے پہلے اٹھنے نہیں دیں گے۔ اس نے تنبیہ کی۔ عدیل بھائی آفس سے جلدی کیوں آ گئے؟ بھائی اپنے بزنس کا یہی تو فائدہ، جب چاہو گھر آ جاؤ، جلدی سے کھانا کھانے آ جاؤ۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ معروف، عدیل بھائی کہہ رہے ہیں فوراً کمرے میں حاضر ہو جاؤ۔ عمران دروازے میں کھڑا مسکراہٹ دبا کر کہہ رہا تھا۔ آ رہی ہوں۔ وہ گہرا سانس بھر کر اٹھی اور منہ بسوڑتی اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کرسی پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا، گود میں میگزین پڑھ رہا تھا، جسے بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آمد پر بھی سر نہیں اٹھایا۔ وہ بیٹھ کے دائیں جانب پڑے صوفے کے کونے میں جا کر ٹک گئی۔ معروف نے اسے دیکھا۔ وہ مستقل اپنا شغل میں مگن رہا۔ کیا عدیل بھائی کو پتہ نہیں کہ میں کمرے میں آ گئی ہوں؟ وہ بڑبڑائی۔ آپ تشریف لے آئی ہیں؟ وہ نظر اٹھائے بغیر اونچی آواز سے بولا تو وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ کیا ضروری ہے آپ کو پیغام ملے؟ آپ پھر کمرے میں حاضر ہوں۔ اب وہ سر اٹھا کر طنزیہ لہجے میں بولا۔ طنز کرنے میں تو عدیل بھائی کا جواب نہیں ہے، اور یہ جو امبر بھی بات بات پر طنز کرتی ہے، شاید اس نے عدیل بھائی کا اثر لے لیا۔ وہ محض سوچ کر رہ کے کہنے کی جرات کیسے کرتی؟ اس کی ڈانٹ سے خوف بھی تو آتا تھا۔ معروف یہی موجود ہو نا؟ وہ اونچی آواز میں بولا تو وہ چونک پڑی۔ جی عدیل بھائی، پیپر کی تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ جی ٹھیک ہو رہی ہے، وہ بس تھوڑی سی، وہ جھجک کر بولی۔ کیا بات ہے، پڑھنے کو دل نہیں چاہتا؟ اس نے ڈپٹ کر پوچھا تو وہ خاموش ہوئی۔ معروف تم اسٹڈی کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتی؟ اب وہ تلخی سے بولا۔ پڑھتی تو ہوں۔ وہ چپ نہیں رہ سکی۔ میں نے جو سمری یاد کرنے کو دی تھی وہ لکھ لی؟ وہ لکھ کر چیک کرواؤ۔
جی اچھا۔ اس نے جلدی سے نوٹس نکال کر بال پوائنٹ سنبھال لیا۔ عدیل ایک نظر نگاہ اس پر ڈال کر میگزین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نئی سے نئی ڈش بنانے کا اسے بےحد شوق تھا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ترکیبیں نکالتی اور ان پر طبازمائی کرنے لگتی۔ اپنے اس شوق کی بدولت وہ کھانا پکانے میں خاصی ماہر ہو گئی تھی اور اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا سبھی شوق سے کھاتے تھے۔ اس وقت وہ کچن میں کھڑی کسی نئی ترکیب پر طبازمائی کرنے کا سوچ رہی تھی کہ امی کچن میں آ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے دیکھ کر چونک پڑی۔ میں مزیدار سی ڈش بنانے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ کس لیے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ امی کتنے دن ہو گئے میں نے کچھ پکایا نہیں ہے، آج دل چاہ رہا ہے کہ فوراً کچن سے باہر نکل جاؤ، جا کر پیپر کی تیاری کرو، وہ ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی۔ امی ہر وقت کی اسٹڈی سے میرا دماغ خشک ہو کر رہ گیا، اسی لیے کہتی ہوں دودھ پیا کرو، لیکن تمہیں تو بس چائے چاہیے، وہ ناراضگی سے بولی۔ امی میں کچھ اور کہہ رہی تھی، وہ جھنجھلائی۔ باہر جاتی ہو یا نہیں؟ انہوں نے گھور کر کہا۔ امی، وہ بسورنے لگی۔ ٹھیک ہے، جو دل میں آیا کرو، عدیل آئے گا تو میں کہہ دوں کہ تم نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا تھا، انہوں نے دھمکا کر کہا۔ اچھا بابا میں جا رہی ہوں، وہ فوراً جھاگ کی مانند بیٹھ کر باہر نکل گئی، جبکہ امی زیر لب مسکرا دی۔ کمرے میں آ کر بستر پر پڑ گئی، پھر کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں تھی۔ معروف اٹھ جاؤ، باہر شام ہو گئی ہے اور تمہارا دن ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ امبر اسے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھانے لگی۔ کیا ہے امبر، سونے دو نا، وہ کروٹ بدل کر دوبارہ سونے لگی۔ کیا رات کو تارے گننے کا پروگرام ہے؟ امبر نے اس کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ لیا۔ امبر تم بہت خراب ہو، وہ غصے سے اٹھ بیٹھی اور آنکھیں رگڑتے ہوئے اسے گھورا۔ اجی ہم تو بہت اچھے ہیں، مگر آپ کے استاد محترم… کیا مطلب؟ وہ چونک گئی۔ مطلب یہ کہ عدیل بھائی آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ ہائے وہ کیسے آئے؟ نیند پھک سے اٹھ گئی۔ بذریعہ گاڑی؟ او ہو، میرا مطلب وہ گھر کب آئے تھے؟ جب آپ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ بہرحال آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، کتابیں سمیٹو اور جلدی سے جاؤ۔ ہائے اللہ، میں نے تو دوپہر کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا، بھوک لگ رہی ہے، اس نے مسکین سی صورت بنا لی۔ اب گھنٹہ بھر کھانا کھانے میں لگاؤ گی، تب تک بھائی کے غصے کا گراف آسمان کو چھونے لگے گا، وہ غصے سے بولی۔ تو تم کیوں غصہ کر رہی ہو؟ ہائے اللہ کیا تھا؟ میں انگلش میں پاس ہو جاتی، ایسی خوفناک صورتحال کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا۔ بیڈ سے اترتے ہوئے ٹھنڈی آ بھری۔ خوفناک صورتحال یا خوفناک استاد کا سامنا نہ کرنا پڑتا؟ امبر نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ایک ہی بات ہے، وہ کتابیں لے کر باہر نکل گئی۔ معروف عدیل کے لیے چائے لیتی جانا۔ تائی جان نے اسے دیکھ کر پکارا تو وہ چلی گئی۔ تائی جان میں بھی چائے پیوں گی، اسے بھی چائے کی طلب ہونے لگی۔ ہاں بیٹا تم بھی پی لو، مگر پہلے عدیل کو چائے دو، انہوں نے پیار سے کہا تو وہ چائے کا کپ لے کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ چائے تائی جان نے آپ کے لیے بھیجی ہے، وہ قدرے گھبرا کر بولی اور کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم اتنی دیر سے کہاں تھی؟ کپ پکڑے ہوئے اسے گھورا۔ میں سو رہی تھی، وہ منمناتی ہوئی بولی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر خیال آیا تائی جان نے کہا تھا کہ چائے پی لینا، وہ دوبارہ کھڑی ہوگی۔ کیا ہوا؟ عدیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے کھانا بھی کھانا ہے اور چائے بھی پینی ہے، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی، وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ عدیل نے غور سے اس کی شکل دیکھی، بکھرے ہوئے بال، ملچ کا حلیہ، آنکھیں ابھی تک نیند کے خمار سے گلابی پڑی ہوئی تھی۔ بے ساختہ دل میں بے ہنگم سا شور برپا ہونے لگا۔ سب بہانے اسٹڈی سے بچنے کے، وہ نظر چلا کر بولا۔ مگر بیٹھ جو اسٹڈی کرو، دو فٹے منہ، کالی پیٹ تو بڑی سونی اسٹڈی ہوئے گی دیکھو۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہانے ہیں، سب اتنی زور کی بھوک لگ رہی ہے، محترم سمجھ رہے میں بہانہ بنا رہی ہوں، خود تو مزے سے چائے پی رہا ہوں، میرا ذرا خیال نہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کتاب پٹک کر باہر نکل جائے، بس اب کی بار پاس ہو جاؤں، پھر میری توبہ جو مزید تعلیم کے بارے میں سوچا بھی تو۔ اوئے ہوئے، اسٹڈی ہو رہی ہے نہیں؟ تھوڑی دیر بعد وہ اندر آ گیا۔ وہ چپ چاپ کتاب پڑھنے سے جمع بیٹھی رہی۔ معروف میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ وہ قدرے غصے سے بولا۔ پڑھ تو رہی ہوں، وہ بے بسی سے بولی۔ لگتا ہے آپ کو جلدی چشمہ لگوانا پڑے گا، وہ دل میں بڑبڑائی۔ جاؤ جا کر کھانا کھاؤ، چائے پیو، پھر پڑھنے بیٹھنا، یاد رہے پھر رات کے 12 بجے سے پہلے کتاب سے سر نہیں اٹھنا چاہیے، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے وارننگ دیتے ہوئے بولا، اور جہاں وہ جان چھوٹنے کے خیال سے خوشی ہوئی تھی، وہ دوسری باتیں اس سے ہوش کو اڑا دیے۔ حیرت سے آنکھیں واقعی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی تو سو کر اٹھی ہو، کیا اب دوبارہ سے سونے کا ارادہ؟ وہ درشکی سے بولا۔ میں نے یہ کب کہا؟ وہ بے ساختہ نظر جھکا گئی۔ اف خدایا، عدیل بھائی کتنے ذہین ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ اچھا اب کھانا جا کر کھاؤ، دل میں کوس رہی ہوگی کہ بھوکا بٹھا رکھا ہے، اس نے مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے کہا۔ اف انہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ حیران رہ گئی۔ میں نے ٹھیک کہا ہے نا؟ عدیل نے پوچھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں عدیل بھائی، وہ نظریں چڑھاتے ہوئے بولی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جما کر بولا۔ جی وہ آپ ڈانٹتے تو ہیں نا؟ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا کر کندھوں کو ذرا سا جھٹک کر بولی۔ تم کوئی کام ٹھیک کرو تو ڈانٹ نہ پڑے، وہ اس کی ایسی ادا پر محظوظ ہو کر نرمی سے مسکرا کر بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں خراب کام کرتی ہوں؟ وہ ناراض ہو کر بولی۔ کھانا پکانے میں تو بڑی ماہر ہو، پڑھائی میں دل کیوں نہیں لگتا؟ ہلکے سے مسکرا کر پوچھا۔ اس کی بات سچی تھی، کھانا پکانے میں تو واقعی ماہر تھی۔ پچھلے پیپرز کے دوران بھی جو چھٹیاں ہوئی تھی وہ اس کی شوق کی نظر ہو گئی تھی۔
اس لیے وہ یکسوئی سے اسٹڈی نہیں کر سکی تھی، مگر یہ احساس سے قطعاً نہیں تھا کہ وہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہے۔ اب بھی اگر دل سختی نہ کرتا تو وہ ویسے ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی۔ اس لیے امی نے دل سے کہا تھا کہ معروف کو انگلش کی تیاری کروا دے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا اچھا خاصا روب ہے، اس لیے انہوں نے دل کو یہ ذمہ داری سونپ دی تھی اور اس کی جانب سے خاصی بے فکر ہو گئی تھی۔ معروف تم نے جواب نہیں دیا۔ بس عدیل بھائی مزید پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، انداز میں حد درجہ اکتاہٹ نمایاں تھی۔ تو کیا تم بی اے کے بعد ایم اے نہیں کرو گی؟ اس کی اکتاہٹ پر وہ حیرانی سے بولا۔ میں بی اے ہی کر لوں تو بڑی بات ہے، وہ ہنس پڑی۔ امبر بھی تو ایم اے کر رہی ہے۔ عدیل نے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دلچسپی سے دیکھا۔ وہ تو بڑی لائق فائق ہے، جبکہ میں تو نالائق سی ہوں، لہجے متاثر کھل گئی۔ معروف تم نالائق نہیں، بس لاپرواہ، عدیل نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں اب کھانا کھانے جاؤں؟ اس کی سوئی دوبارہ کھانے پر اٹک گئی۔ نہیں بھائی، خالی پیٹ نہیں پڑیا جا سکتا۔ جاؤ اور جلدی آ جانا۔ اس نے طویل سانس لیتے ہوئے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ جبکہ وہ باہر نکل کے کتنی انجان اور بے خبر تھی وہ اس کے جذبوں سے۔ وہ تو اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ عمران اور شاہزان سے نوک چوک اور لڑائی جھگڑا، امبر سے ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ، اس کے غصے ڈانٹ سے بچنے کی کوشش کرنا، اس کی زندگی ابھی تک اسی محور کے گرد گھوم رہی تھی، جبکہ اس کی اپنی بھی یہی کوشش تھی کہ اپنے جذبوں کو ابھی سے مخفی رکھے۔ اس کے نزدیک وہ ابھی تک بے وقوف اور نادان سی لڑکی تھی۔ اس کی بے خبری اور معصومیت اچھی لگتی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی، دوسرے ہاتھ میں ریموٹ تھا، اور ساری توجہ ٹی وی کی طرف مرکوز تھی۔ گاہیں بگاہیں کتاب پر بھی نظر ڈال دیتی۔ وہ ارد گرد سے ایسی بے نیاز تھی کہ اسے عدیل کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ عدیل جو اچانک لاؤنج میں چلا آیا تھا وہیں ٹھٹک کر رک گیا اور انتہائی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ یہاں اکیلی بیٹھی بڑی یکسوئی سے پڑھ رہی ہوگی، مگر جو کچھ دیکھا تھا اسے انتہائی غصہ دلا گیا تھا۔ وہ یہاں بیٹھی ٹی وی سے شغل کر رہی تھی، اسٹڈی کا صرف نام ہی تھا۔ وہ آگے بڑھا، معروف کی اس پر نظر پڑی تو بکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ کتاب اور ریموٹ ہاتھ سے چھوڑ کر کارپٹ پر جار گیا۔ آپ عدیل بھائی؟ حیرت کے مارے وہ بول نہیں سکی۔ فوراً سے پیشتر کتاب لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ، وہ سرد سے لہجے میں کہتا ہوا چلا گیا۔ یا اللہ خیر ہو، اس نے زیر لب کہا۔ اس کے غصے سے تو ویسے جان نکلتی تھی۔ اس نے چھپ کر کتاب اور ریموٹ اٹھایا، ریموٹ ٹیبل پر رکھ کر کتاب لے کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ سر جھکائے فائل پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی آمد پر فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہو رہا تھا ابھی؟ اس نے انکارہ بھر کے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں پڑھ رہی تھی، وہ نظریں چرا کر رہ گئی۔ تمہیں معلوم ہے تم پیپر کی تیاری کر رہی ہو؟ وہ کڑے انداز میں بولا۔ جی، اس نے بے سختہ اس بات میں سر لیا۔ پیپر کی تیاری ایسے ہوتی ہے؟ وہ سخت وسیلے لہجے میں کہہ کر گھورنے لگا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھا کرو، اس نے سختی سے پوچھا۔ جی، وہ سر جھکا کر بولی۔ میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ وہ بس یوں ہی بیٹھ گئی تھی، وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ آج سے تمہارا ٹی وی دیکھنا بند ہے، جاؤ وہاں بیٹھ جاؤ اور ذرا دھیان سے پڑھو، 10 بجے سے پہلے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، سمجھی تم؟ وہ اگمی انداز میں کہہ کر اپنی فائل کی جانب متوجہ ہو کر بے دم سی ہو کر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ 10 بجے سے پہلے اپنی جگہ سے ہی نہیں ہلنا، وہ دل میں پیچو تاپ کھاتی ہوئی بڑبڑائی اور یوں ہی گھڑی کی جانب دیکھا تو جیسے اس کی جان نکل گئی۔ گھڑی کی سوئیاں بڑی شان سے بے نیازی سے 5:15 پر براجمان تھی۔ اوئے ہوئے، 5 گھنٹے بہ کے پڑھنا اندھی تو موت ہی ہے۔ اف خدا، ابھی تو صرف 5 ہی بجے ہیں کہ اتنے گھنٹے میں اسٹیچو بن کر بیٹھوں گی؟ اسے رونا آ گیا۔ عمران ٹھیک کہتا ہے، عدیل بھائی میں ہٹلر کی صفات جانے کہاں سے آن ٹپکی ہیں۔ مجھے بھی تو یاد ہے یہ پہلے تو ایسے نہیں تھے، بڑے اچھے اور نرم مزاج کے ہوا کرتے تھے، مگر اب تو یہ وہ لگتے ہی نہیں ہے۔ اب تو ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، پورے ہٹلر ہیں یہ، وہ سخت ناراضگی کے عالم میں سوچ رہی تھی اور نظر اسی پر جمی تھی۔ عدیل نے یوں ہی اس کی طرف دیکھا تو وہ سخت گڑ بڑھا کر کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ گونج گئی۔ پھر آنے والا ہر دن انتہائی تلخ اور صبر آزما تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے فارغ بیٹھنے نہیں دیا۔ امی اور امبر سے جانے اس نے کیا کہا تھا کہ وہ بھی اسے پڑھنے کی نصیحت کرنے لگتی۔ وہ غصے سے پڑھنے بیٹھتی تو پھر کتاب سے سر اٹھانا بھول جاتی۔ اس وقت بھی وہ پڑھنے بیٹھی تھی کہ امبر اسے کھانا کھانے کے لیے بلانے چلی گئی۔ معروف، پہلے کھانا کھا لو، پھر چاہے ساری رات پڑھتی رہنا، اسے ہنوز کتاب پر جھکے دیکھ کر وہ چھنچھلا کر بولی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بے نیاری سے بولی۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ تم بھوک کے معاملے میں بڑی نازک ہو، امبر نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ کیا مطلب نازک ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ میرا مطلب تم بھوک کے معاملے میں بڑی کچی ہو، وہ ہنسی۔ کچی کا کیا مطلب ہے؟ معروف نے اب کیسے چھیڑا۔ تم کھانا کھانے چل رہی ہو یا نہیں؟ اسے غصہ آ گیا۔ نہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ بغیر کھائے پیے تم پڑھو گی کیسے؟ اسے فکر لاحق ہوئی۔ اگر ایک وقت کا کھانا نہیں کھاؤں گی تو میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس نے روکھے سے لہجے میں کہا۔ تمہاری صحت پر نہیں، کارکردگی پر اثر پڑ سکتا ہے، اس نے کتاب کی جانب اشارہ سے کہا۔ فضول نہیں بولو، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، مگر اطلاع عرض ہے، عدیل بھائی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں تشریف لے جا چکے ہیں، اب ہو سکتا ہے تمہیں کال کر لیں، پھر تمہارا کھانا واقعی گول ہو جائے گا۔ وہ اسے چڑھاتی ہوئی باہر نکل کے وہ سچ مچ گھبرا کر اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اوئے ہوئے، یہ پائی روٹی دے نا کر۔ اچھا جی۔ عدیل نے دن رات ایک کر کے اسے تیاری کرائی تھی کہ اس کی دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی اور اس کی سختی اور توجہ کا نتیجہ تھا کہ اس کا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ گھر آ کر بڑی مطمئن اور مسرور تھی۔ عدیل نے شام کو اسے بلا کر کوسچن پیپر دیکھا، اسے سیدھا سیدھا باتیں پوچھ کر مطمئن ہو گیا کہ اب اس کے پاس ہونے کو 100% امید تھی۔ اب ماں بدولت آزاد ہیں، بالکل آزاد، وہ لاؤنج میں آ کر گویا اعلان کرتے ہوئے بولی۔ اوئے ہوئے، پہلے کہ آپ کے پاؤں میں بیڑیاں بندھی تھیں؟ عمران نے معصومیت سے پوچھا۔ کچھ ایسی ہی بات تھی،
वो हंसती हुई बोली, रिमोट उठाकर चैनल पर चैनल बदलने लगी। आप ही क्या करिए, यही चैनल लगा रहने दे, शाहजहान हंसलाकर बोला। अरे आज तो मैं अपने मनपसंद प्रोग्राम देखूंगी। वो इसकी बात मानने से इनकार करते मुस्कुराकर बोली। मारूफ क्या कर रही हो? अंबर ने आकर जल्दी से पूछा। फारिग, बिल्कुल फारिग हूँ। वो शहाना अंदाज में बाजू उठाकर मुस्कुराने लगी। अच्छा तुम्हें मालूम है ना मैं मुनाज़ा की बर्थडे पर जा रही हूँ? इसने इस्तफसार किया। हाँ मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे देर हो रही है, मैं तैयार होने लगी हूँ। तुम ज़रा दिल भाई को उठाकर इनसे पूछकर कपड़े इस्त्री कर दो, क्योंकि वो भी मेरे साथ जाएंगे। मुनाज़ा के भाई दिल भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए इन्हें भी इनवाइट किया हुआ है। वो तफसीलन बोली। मगर ये काम मैं नहीं कर सकती। इसने फ़ौरन इनकार कर दिया। मारूफ प्लीज़ छोटा सा तो काम है, कर दो, और मैं कुछ देर में तैयार होने जा रही हूँ। वो तेरी से चली गई और वो सर पकड़ कर बैठ गई। चले आप ही रिमोट पकड़ाएं और जाएं। शाबाश। शाहजहान ने इसे छेड़ते हुए मुस्कुराकर कहा तो वो इसे घूरने लगी, फिर रिमोट इसे थमाकर इसके कमरे तक आई। दरवाजे पर नॉक किया मगर कोई जवाब नहीं मिला। दोबारा नॉक करके अंदर आ गई। वो सर तक चादर ताने सो रहा था। अदील भाई, मारूफ डरते डरते से आवाज़ देने लगी। अदील भाई उठ जाएं। अब वो थोड़ा सा करीब आकर बुलंद आवाज़ से बोली तो इसने चादर चेहरे से हटाकर आंखें खोल कर से देखा। क्या बात है? वो बेजारी से बोला। वो अम्मा कह रही है अब उठ जाएं, आपने इसके साथ बर्थडे पे जाना है। इसने याद दिलाया तो वो हड़बड़ाकर उठ पड़ा। मेरे कपड़े इस्त्री हैं? इसने बेड से उतरते हुए पूछा। आप बता दें कौन सा कपड़े इस्त्री करने, मैं कर देती हूँ। वो जल्दी से बोली। ग्रे कलर का सूट इस्त्री कर दो। वो कहकर वॉशरूम में चला कर वार्डरोब की तरफ आकर बेध्यानी में ऑफ वाइट सूट निकाल लिया, और अभी वो शर्ट इस्त्री करी थी कि वो चला। ये कौन सा सूट इस्त्री करी हो? वो हैरत से तकरीबन चीख पड़ा। क्या हुआ दिल भाई? वो घबरा कर पीछे हटकी। शुक्र था इस्त्री हाथ से नीचे नहीं गिरी। ये मेरा स्लीपिंग सूट है। वो गुस्से से बोला। ओए होए, मन लगता मारूफ बिन ने अपनी अखा कितने गिरवी रखाई हुई हैं। ओह, वो शर्मिंदा होगी। सॉरी दिल भाई, मुझे ध्यान नहीं रहा। वो शर्मिंदा से लहजे में कहती हुई दोबारा वार्डरोब की तरफ गई और ग्रे कलर का सूट निकाल लिया। तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती? वो मलामती नजरों से देखते हुए बोला। अदिल भाई मुझे ख्याल नहीं रहा। वो इसके गुस्से से खाइफ सी होकर बोली। इंतहाई कोड़ मगज हो तुम। ये तुम इतनी बड़ी आंखें किस लिए हैं? क्या देखती रहती हो इनसे? वो सख्त गुस्से से कहता कमरे से निकल गया। पता नहीं हर वक्त डांटते क्यों रहते हैं, मैं तो जैसे इनसे उधार लेकर रखा है। वो बड़बड़ाने लगी, फिर कपड़े इस्त्री करके बेड पर फैलाकर अपने कमरे में आ गई। अंबर की बच्ची, अगर तुमने बदील भाई का कोई काम कहा ना तो मैं हरगिज़ नहीं करूँगी। वो अंबर को ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी देखकर गुस्से से बोली। क्यों, क्या हुआ? वो मुस्कुराती नज़रों से देखा। अंदाज़ा हो गया था कि यकीनन किसी बात पर डांट पड़ी होगी। अदील भाई को तो बस डांटने के लिए बहाना चाहिए। वो बेड पर बैठकर तकिया पटकते हुए बोली। इसे दिल का कोड़ मगज़ कहना सख्त बुरा लगा था। नहीं वैसे पसंद किया जा रहा है तो अलकाबात नवी तरह दे नवाजिया जा रहा है। इस चीज़ की बाद चो महंगी कीमत चुकानी पै सकती। उस पे मामूल देर से सोकर उठी और मुँह हाथ धोकर किचन में आ गई। अम्मी को मौजूद देखकर ठिठक गई। तुम्हारी सुबह अबू हुई है? इन्होंने इसे देखा तो नागवारी से बोली। प्यारी अम्मी, अब तो ऐश करने के दिन आए और आप खफा हो रही हैं। वो हंसते बोली। फ्रिज खोल कर कुछ तलाश करने लगी। सुबह डबल रोटी और अंडे ख़त्म हो गए थे। अम्मी ने इसे डबल रोटी की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाते देखा। सुबह? मगर अभी तो हैरान होने लगी। दिन के 10 बजे हैं और तुम्हारी ये सुबह? वो खफा होकर बोली। मैं क्या करूँ, मुझे भूख लग रही है। वो बस उठते हुए बोली। कौन कहते थी देर से उठो, जल्दी से उठकर सबके साथ नाश्ता कर लिया करो। ठीक है, मैं नहीं करती नाश्ता। वो नाराज़ होकर जाने लगी। इतना आटा फ्रिज में पड़ा, पराठा बनाकर खा लो, दही भी है। अम्मी ने नरमी से मुस्कुरा कर इसे देखा। आपको पता है सुबह के वक्त में ऐसी भारी भरकम चीज़ें नहीं खाती। वो उसने मुंह बनाया। तो क्या मैं बाज़ार से डबल रोटी लेने जाऊँ? इन्हें गुस्सा आ गया। मैंने ये कब कहा है? वो सॉरी। अदील घर पर है तो सही, मगर इसे सौदा सल्फ लाने की आदत नहीं है। अदील भाई ऑफिस नहीं गए? इसे हैरानी हुई। नहीं, अभी तो सो रहा है। तो बस फिर आप इन्हें उठाकर भेज दें। वो बड़े इत्मीनान से बोले। दिमाग ठीक है तुम्हारा? इसे घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हुए किचन से बाहर निकल गई। तो क्या अब अगर एक दिन अदील भाई ये काम कर लेंगे तो इनकी शान में फ़र्क नहीं आ जाएगा? वो इनके पीछे आती हुई मुंह बनाकर बोली, मगर सामने सोफे पर अदील को बैठे देखकर सटपटा गए। या अल्लाह, कहीं अदील भाई ने मेरी बात तो नहीं सुन ली। वो उस पर मामूल परेशान होगी। अदील बेटे, तुम कब उठे हो? अम्मी ने इसे देखकर शफकत से पूछा। अभी कुछ देर पहले। चाची जान, कोई काम कहना तो बताएं। वो खड़े होकर बोला। ऐसा तो कोई काम नहीं, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। मारूफ ने नाश्ता कर लिया? वो इसे देखकर जल्दी से बोला। मारूफ तो, वो कहते हुए खामोश हो गए, जबकि मैं नाराज़ से अंदाज में सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ इसे? दिल परेशान सा हुआ। डबल रोटी ख़त्म हो गई है, इसलिए मूड ख़राब है। कहा भी है पराठे से नाश्ता कर लो, मगर इसे तो आदत है खाली मुँह चलाने की। वो नाराज़गी से गोई। ओ, वो बात समझकर बेख्तियार मुस्कुरा दी। इसे चाची जान बेहद अच्छी लगी। भी इसकी आदत से वाकिफ़ थी कि इसे बाहर के काम करना पसंद नहीं, इसलिए इसे कहने की बजाय मारूफ पर खफा हो रही थी। चाची जान, आज तो मेरा भी दिल चाह रहा है खाली मुँह चलाने को। वो इशारे से एक नज़र इस पर डालकर मुस्कुराकर बोला। वो दोनों बैक वक्त चौंक पड़ी। मगर बेटा, अम्मी परेशान सी होगी, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। वो जल्दी से बोला, कमरे से वॉलेट लेकर चला गया।
عدیل کو تو ایسا ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ اس کے جانے کے بعد امی بلند آواز سے بڑبڑائی، تو کیا ہوا، انسان کو روٹین سے ہٹ کر بھی کوئی کام کر لینا چاہیے۔ وہ ہنس کر بولی، تم بھی روٹین سے ہٹ کر کل جلدی اٹھ جانا۔ امی سے گھور کر بولی، امی نے تو اٹھن تو اعتراض ہے۔ او ہو امی، یہی تو عیش کے دن ہے، پھر ہم کہاں اور یہ فرصتیں کہاں۔ ممی کے پاس آ کر ان کے گلے میں بازو ڈال کر بولی، کیا مطلب؟ وہ اس کے منہ سے ان لفظوں کی ادائیگی پر چونک پڑی۔ امی، وہ میری کلاس فیلو ہے نا شازیہ، وہ بتا رہی تھی کہ بی اے کے بعد تو بیاہ ہو جاتا ہے، پھر گھرداری میں الجھ کر رہ جاتی ہیں لڑکیاں، اس لیے شادی سے پہلے خوب سونا چاہیے، کھانا پینا چاہیے، اور بس خاموش ہو جاؤ۔ امی ششدر سے اس کی صورت دیکھتے ہوئے بولی۔ تو وہ کندھے چکا کے رہ گئی۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں، عدیل آئے تو اپنے اور اس کے لیے ناشتہ بنا لینا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ نہیں امی، عدیل بھائی کے لیے آپ خود ہی ناشتہ بنائیے گا۔ وہ جلدی سے گھبرائے ہوئے انداز میں بول پڑی۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہیں غصہ آ گیا۔ ایسے خواہم کا میرے کام میں نقص نکالیں گے، وہ ناراض ہو کر بولی۔ ویسے بھی وہ دل میں اس سے ناراض تھی کہ اسٹڈی کے دوران تو کبھی اسے کوڑ مکس نہیں کہا، اور اب اس دن محض چھوٹی سی بات پہ اسے کوڑ مکس کہہ دیا، اور اس بات کا اسے خاصا غصہ تھا۔ تم ذرا ڈھنگ سے کام کرنا۔ امی پلیز آپ، معروف نے انہیں روکنا چاہا۔ معروف بلا وجہ پریشان نہیں کرو۔ وہ سر چھٹک کر چلی گئی اور وہ بے بسی سے کشن پٹک کر رہ گئی۔ بھلا یہ آج آفس کیوں نہیں گئے؟ خیر مجھے کیا، اللہ میاں جی میرا آج کا دن اچھا گزر جائے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور ہاتھ نیچے کیے تو وہ سامنے ہاتھوں میں شاپر پکڑے کھڑا تھا۔ یہ بیٹھے بیٹھے کیا دعا مانگی جا رہی ہے؟ وہ شاپر ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہیں تو میں دعا تو نہیں مانگ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر لایا تو اسے ہنسی آ کے واضح طور پر دیکھ چکا تھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کچھ بڑبڑا رہی تھی، مگر اب وہ صاف انکار کر رہی تھی۔ ناشتہ مل جائے گا؟ اس نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ جی، وہ بے بسی سے ٹھنڈی سانس بھر کر اٹھ گئی۔ یہ کیا ناشتہ کریں گے؟ میرے بالا کیا ہے؟ کیا تھا کدھر تھے؟ وہ کیسا ناشتہ کریں گے؟ میرا مطلب ہے کہ، وہ رک کر پوچھنے لگی، جو تم کھاؤ گی وہی مجھے کھلا دینا۔ وہ مسکرائے۔ جی؟ وہ حیران ہوئی۔ اب کیا لکھ کر دوں؟ وہ چڑھ کر بولا۔ نہیں نہیں، وہ سر ہلا کر چلی گئی اور وہ ٹیبل سے اخبار اٹھا کر دیکھنے لگا۔ امی مجھ سے ناراض ہوگی شاید اس لیے کہ میں بہت دیر سے اٹھنے لگی ہوں، لیکن کل سے انشاءاللہ جلدی اٹھوں گی۔ وہ ناشتہ بناتے ہوئے سوچ رہی تھی، ناشتہ تیار کر کے چیزیں ڈائننگ ٹیبل پر رکھتی۔ عدیل بھائی ناشتہ کر لیجئے۔ اس نے لاؤنج میں آ کر اسے پکارا تو اخبار رکھ کر چلا گیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھ گئی سوچتے ہوئے کہ عدیل بھائی ناشتہ کر لیں تو پھر میں اطمینان سے کروں گی۔ مارو، کچھ ہی دیر بعد عدیل نے اسے پکارا۔ ضرور عدیل بھائی کو ناشتہ پسند نہیں آیا ہوگا۔ وہ بوجھے دل سے چل گئے۔ جی عدیل بھائی؟ وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو ناشتہ کرو۔ وہ یہ کہہ کے سلائس پہ مکھن لگانے لگا۔ ہائے، عدیل بھائی کے سامنے ناشتہ کروں؟ نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ سخت گھبراہٹ کے عالم میں اس کی صورت دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، ناشتہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ عدیل اسے ہنوز کھڑے دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ وہ پہلے آپ ناشتہ کر لیں، میں پھر کر لوں گی۔ وہ گھبرا کر بولی۔ کیوں، ابھی کیا ہے؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ ویسے ہی، وہ ہچکچائی۔ بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ وہ حکمیہ لہجے میں بولا تو ورنہ چار وہیں پاس پڑی کرسی پر ٹک گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی تھی۔ اس کے خوف سے اور ڈانٹ سے بچنے کے لیے وہ چیزوں کو بڑی احتیاط سے استعمال کر رہی تھی۔ عدیل نے درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور اسے ایکٹیو سے انداز میں ناشتہ کرتے دیکھ کر ہلکے سے مسکرا دیا۔ ویسے بندہ ایڈا بڑا بھی جن نہ ہوئے، کڑی ڈر ڈر کے ختم ہونا لی ہوئی۔ فروزی رنگ کے کڑھائی والے سوٹ اور دوپٹے میں وہ بڑی تر و تازہ اور کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ بالوں کے شریلے ٹیس کے رخساروں کے گرد کسی رقص کا سما پیش کر رہی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ ایک صرف وہی نہیں، امبر، عمران اور شاہزان بھی اس کے روب و دبدبے اور سنجیدگی کی بنا پر اسے خائف رہتے تھے۔ پہلے تو نہ وہ اس قدر باروب تھا اور نہ ہی اتنا سنجیدہ جیسے اب تھا۔ وہ 2 سال پہلے کی بات تھی جب MSc فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ انتہائی خوش اخلاق اور خوش مزاج ہوا کرتا تھا۔ وہ دن اگرچہ ایک عام سا دن تھا مگر اس کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو کر رہ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، بڑے تو سب سو رہے تھے مگر عمران، شاہزان اور معروف بڑے مزے سے کیرم کھیل رہے تھے۔ عمران تم چیٹنگ کر رہے ہو، معروف نے فوراً اس کی حرکت کا نوٹس لیا۔ جناب میں بالکل ٹھیک کھیل رہا ہوں، بس تمہیں کھیلنا نہیں آتا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ مجھے تم سے زیادہ اچھا آتا ہے۔ کیوں کرتی ہو؟ وہ لازماً اس کے سر پر رکھ کر بڑے مرے سے بولا۔ کیا تمہارا مطلب ہے میں چیٹنگ کرتی ہوں؟ وہ غصے سے بولی۔ جی ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کیوں شاہزان؟ اس نے شاہزان کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہا۔ بھائی مجھے نہیں پتا، اس نے اپنا دامن بچایا۔ اس کیا معلوم، بھلا میں جانتا ہوں کہ بدتمیز، اب میں تمہارے ساتھ اچھی طرح کھیلوں گی۔ اس نے غصے سے گیم الٹتی۔ تم نے گیم کیوں خراب کی؟ وہ غصے سے کھڑا ہو کر اس کی جانب مارنے کے لیے بڑھا تو وہ ڈر کر امی امی کہتی بھی بھاگ کر اسٹڈی روم میں گھس کر دروازہ لاک کر ڈالا۔ کیا ہوا مارو، کیا بات ہے؟ عدیل جو کرسی پہ بیٹھا کتاب پڑھنے میں مشغول تھا دروازہ بند ہونے کی آواز پر چونک پڑا اور ہراساں سے دیکھ کر اٹھ کر پاس آ گیا۔ وہ عدیل بھائی، عمران مارنے آ رہا ہے۔ وہ بے ساختہ خوفزدہ انداز میں اس کے کندھے سے آ لگی۔
عدیل کے وجود میں جیسے برقی روشنی دوڑ گئی، وہ اس کے اس قدر قریب کھڑی تھی کہ اس کی سانسوں کی زیر و بم کو بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ صورتحال واقعی اس کی سوچ و سمجھ سے باہر تھی، مگر دوسرے لمحے خود پر قابو پا کر اسے اشتعال بھری نظروں سے دیکھا اور اسے جھٹکے سے پیچھے ہٹا کر اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عمران تمہیں مارنے آ رہی ہے؟ تمہاری جان لینے؟ آئندہ اگر میں تمہیں بھاگتے دیکھا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھی تم؟ اور اب جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے سرخ پڑتے چہرے سے گھورتا ہوا چلا گیا، وہ بائیں گال پر ہاتھ رکھے ششتر سی سے دیکھتی رہی۔ اس کے سخت کہنے پر آنکھوں میں آنسو بھرے باہر نکل آئے۔ عمران جو اس کے بھاگ جانے سے وہیں کھڑا زور زور سے ہنس رہا تھا، اسے روتی ہوئی آتے دیکھ کر چونک پڑا۔ ماروف کیا ہوا؟ وہ اس کے پاس آ کر تشویش سے بولا۔ آپی کیا ہوا؟ شہزان نے بھی پوچھا۔ عدیل بھائی نے تھپڑ مارا مجھے، وہ اس نے گلے میں جھولتے دوپٹے سے سو کرتی ناک صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ انہوں نے مارا ہے؟ مگر اچھا وہ اس روم میں پڑھ رہے تھے، تم نے انہیں ڈسٹرب کر دیا ہوگا، اس لیے انہیں غصہ آ گیا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ بدتمیز، تمہاری وجہ سے انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، آئندہ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گی۔ وہ سخت غصے میں سے گھورتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گی، جب کہ وہ ایک بار پھر سے ہنسنے لگا۔ عدیل اپنے کمرے میں پشیمان سا تھا، اسے افسوس تو تھا کہ اس نے ناحق تھپڑ دے مارا۔ وہ اسے اپنی معصومیت کی بنا پر اچھی لگتی تھی، وجہ یہ تھی کہ اس نے کبھی کسی دوسرے چہرے کو توجہ نہیں دی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی وہ لڑکیوں کے ساتھ ریزرو سا رہتا تھا، وہ معروف کو پسند کرتا تھا، اسی لحاظ سے وہ اسے اپنی امانت سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تو مناسب وقت دیکھ کر امی سے اپنی خواہش کا اظہار کرے گا، مگر آج اس نے اپنی جس بے وقوفی اور نا سمجھی کا مظاہرہ کیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اس کا تایا ذات تھا، شروع سے اس گھر میں رہتا تھا، اس کی طبیعت اس کا مزاج سے اچھی طرح آگاہ تھا، وہ اسے اپنی عزت سمجھتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا اس کی ناسمجھی اور معصومیت سے محظوظ ہو، اس لیے اس کے ساتھ انتہائی سختی سے پیش آیا اور اسے یقین تھا کہ وہ آئندہ کبھی ایسی بے احتیاطی نہیں کرے گی۔ یہی سوچ کر مطمئن ہوتے ہوئے مسکرا دیا۔ پھر اس دن کے بعد اس کے ساتھ اس کا رویہ خاصا سخت ہوتا چلا گیا۔ اس کی لپیٹ میں عمبر، عمران اور شہزان بھی آ کے کہاں اتنا نرم مزاج اور اب سخت مزاج ہو کر رہ گیا تھا، بات بات پر ڈانٹ دیتا، وہ چپ چاپ اس کی ڈانٹ سنتی چلی جاتی۔ امی سے کہتی تو الٹا اسے ڈانٹ کر رکھ دیتی۔ تائی امی سے بہت اچھی لگتی تھی، مگر معروف کو کبھی اچھا نہیں لگا کہ وہ عدیل بھائی کی تائی امی سے شکایت لگا۔ وہ سبھی حیران تھے کہ عدیل بھائی بدل سے کیوں گئے۔ عدیل ایگزام سے فارغ ہوا تو ابو کے ساتھ آفس جانے لگا۔ عمبر ایم اے کی کلاسز جوائن کر چکی تھی، وہ بی اے کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کی موجودگی میں سب ٹینشن ہو کر بیٹھ جاتے تھے اور خاص طور پر وہ ہراساں سی ہو جاتے۔ اس کی ہراساں سی صورت دیکھ کر وہ محظوظ سا ہوتا تھا۔ اس کے سخت اور سرد رویے کے باعث اس کے اعتماد میں خاصی کمی آ گئی۔ اس وقت بھی اس کے سامنے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں ناشتہ کری تھی۔ اس کی گھبرائی صورت، اس کے ہاتھوں کی لرزش، اس کی اٹھتی گرتی پلکیں اس کے من میں ہلچل مچا رہی تھی۔ ایک دم وہ تیزی سے اٹھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارے انہیں کیا ہوا؟ یوں ناشتہ کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ حیران سی رہ گئی، پھر شانے اچکا کر ایزی ہو کر ناشتہ کرنے لگی۔ عدیل اپنے کمرے میں بے قراری سے ادھر ادھر کر رہا تھا، چہل پہل کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اب امی سے معروف کے لیے بات کرے۔ اب تو وہ تعلیم سے بھی فارغ ہو چکی تھی اور اس کا مزید آگے پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ گویا یہی وقت ہے امی سے اپنی خواہش کا اظہار کر دو۔ یہ سوچ کر وہ انتہائی ہلکا پھلکا ہو گیا اور اٹھ کر ان کے کمرے میں آ گیا۔ لیکن جنہ تو انہوں ڈرا چکی ہے نا، آگو تینوں آہو پھر سمجھ جا۔ تم اٹھ گیا؟ تائی امی نے دیکھتے کہا۔ کب سے اٹھا اور ناشتہ بھی کر چکا ہوں امی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، وہ جلدی سے بولا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاں کہو بیٹا۔ تائی امی اس کے انداز پر حیران تھی۔ آپ خفا تو نہیں ہوں گی؟ وہ جھجک سا گیا۔ تم میرے بیٹے ہو، مجھے یقین ہے کہ تم ایسی بات نہیں کہو گے جس سے میں ناراض ہو جاؤں۔ تائی امی مسکرا دی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ عدیل بیٹے کیا بات ہے؟ وہ پریشان سی ہوگی۔ امی اب معروف کو چچی جان سے مانگ لے، وہ ملتجی سے لہجے میں بولا۔ امی آپ کو میری بات پسند نہیں آئی؟ وہ انہیں خاموش دیکھ کر مایوس سا ہو گیا۔ نہیں بیٹا، میں تو یہ سوچ رہی ہوں تم نے یہ بات کہنے میں اتنی دیر کیوں لگائی ہے؟ وہ مسکرا کر بولی۔ گویا آپ کو کوئی اعتراض نہیں، وہ خوش دلی سے بولا۔ اعتراض کیسا؟ معروف تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے، میرا تو شروع سے یہی خیال تھا، انہوں نے انکشاف کیا۔ اچھا؟ وہ حیرت سے ہنس پڑا۔ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، اگر یہ بات تم مجھ سے نہ بھی کہتے تو بھی میں معروف کو ضرور مانگ لیتی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اوکے امی، میں آفس جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ چلو ہن اگو دیکھو اگو کیسا رد عمل ملتا۔ امی جو صبح سے معروف کی بات سن کر پریشان سی تھی، بھابھی کی بات سن کر چونک پڑی۔ بھابھی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خوشی کے مارے کئی لمحے وہ بول ہی نہیں پائی۔ زرکا، میری تو ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ معروف میری بیٹی بنے، اور اب عدیل نے خود اس خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے بتایا۔ بھابھی معروف آپ کی بیٹی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ خوشی ان سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، ابھی ہم منگنی کر دیتے ہیں، پھر عمبر جب فارغ ہوگی اس کے ساتھ معروف کی شادی کی تاریخ رکھ لیں گے، انہوں نے مشورہ دیا۔ عمبر کی بات ان کے بڑے بھائی فیاض کے بیٹے شکیل فیاض سے طے تھی، جو ڈاکٹر کے پیشے سے منسلک تھا۔ شام تک یہ زبردست خبر پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ عمبر اور عمران سے گھیرے مستقل چھیڑے جا رہے تھے، جبکہ وہ حیران اور پریشان سی بیٹھی تھی۔ اسے حیرانی تھی کہ امی نے اسے پوچھے بغیر ہی رشتہ طے کر دیا۔ بھلا میرا اور ان کا کیا جوڑ؟ وہ اس کا تو غصے والے ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہا کریں گے، امی بھی بس حد کرتی ہیں۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ عدیل بھائی تو بڑے غصے والے ہیں، معروف بیچاری تو کسی دن ان کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی، عمران نے شوخی سے دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو،
وہ دہل کر بولی جو سوچ رہی تھی وہی عمران نے بھی کہہ دیا۔ معروف بھائی یہ مذاق ہی تو کر رہا ہے۔ امبر اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جبکہ وہ کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ لگتا ہے امی کو میری زندگی عزیز نہیں ہے۔ وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ امی کے کمرے میں تھی۔ کیا بات ہے معروف؟ امی نے اسے مسلسل خاموش بیٹھے دیکھ کر پوچھ لیا۔ امی یہ آپ نے کیسا فیصلہ کیا؟ بلا کر وہ بول پڑی۔ کون سا فیصلہ؟ پل بھر کو وہ سمجھ نہیں پائی۔ میرے اور عدیل بھائی کے بارے میں؟ وہ جھجک کر بولی۔ تمہیں کیا اعتراض ہے اس فیصلے پر؟ انہوں نے ناگواری سے پوچھا۔ آپ جانتی نہیں کہ وہ مجھے کتنا ڈانٹتے؟ غصہ تو ہر وقت ناک پر دھرا رہتا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ دیکھو معروف، عدیل بہت اچھا لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے، ذمہ دار ہے، سب سے بڑی بات کو اپنے گھر کا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ انہوں نے پیار سے سمجھا۔ مگر امی وہ اتنے غصے والا نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ بڑے جو فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، تم ابھی نہ سمجھو، اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ جاؤ شاباش، مجھے تنگ نہیں کرو۔ انہوں نے پیار سے کہتے ہوئے اچھا خاصا سمجھا بھی دیا، مگر منہ بناتی وہاں سے اٹھ گئی۔ امی کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، انہیں تو بس عمران اور شہزان اچھے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر انہیں میری پرواہ نہیں تو جو ہوتا ہو جائے، مجھے بھی پرواہ نہیں۔ انہوں نے بعد میں پتہ چلے گا عدیل بھائی کتنے سنگ دل ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں تکیہ پٹک کر بڑبڑانے لگے۔ اچھا جی۔ چند دن بعد ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کر کے دونوں کی منگنی کر دی گئی۔ واہ میرے مولا، آگ اور پانی کا ملاپ ہوا، عمران نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ آگ اور پانی نہیں، شعلہ اور شبنم کو۔ امبر بھی چھیڑنے لگی۔ تم دونوں اپنی بکواس بند نہیں کر سکتے؟ وہ ایک دم چیخ کر بولی۔ او نو، بھی منگنی کو صرف ایک دن ہو اور اس لڑکی کی زبان دیکھو ذرا۔ عمران نے کانوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ واقعی معروف یہ تم ہو نا؟ امبر نے بھی حیرانی سے آنکھیں پھاڑی۔ وہ جو ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی پاؤں پٹکتی ویٹ کر چلی گئی اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ معروف تم ابھی تک خفا ہو؟ تھوڑی دیر بعد امبر بھی چلی ہے۔ پتہ نہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ دیکھو معروف، اتنا تو ہم سب بھی جانتے بھائی ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، بس کچھ عرصے سے وہ اتنے وسیلے ہو گئے۔ مجھے یقین ہے وہ ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، تم اس وقت کا انتظار تو کرو۔ مجھے کیا ضرورت ہے ایسے وقت کا انتظار کرتی پھروں؟ وہ چلا کر بولی۔ تو پھر بھائی پر اعتبار کر کے دیکھو، وہ آنے والے وقت میں تمہارے دامن میں مسکراہٹوں کے پھول ہی پھول ڈالیں گے۔ وہ شوخی سے کہتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ عدیل بے انتہا خوش تھا۔ من کی مراد مل جائے تو شاید یوں ہی خوشی ہوتی ہے۔ فطری طور پر وہ خوش مزاج سا تھا، جس کے لیے بدل گیا تھا وہ اسے خود سے منسوب پا کر بے انتہا مطمئن و مسرور تھا۔ عدیل بھائی آپ کچھ بدل سے نہیں گئے؟ وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب عمران نے اس کے مزاج کے پیش نظر ڈرتے ڈرتے کہا۔ اچھا وہ کیسے؟ وہ خوش دلی سے بولا۔ بس آپ پہلے سے زیادہ اپنے سے لگ رہے ہیں۔ وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا؟ وہ چہمک کر ہنس دیا۔ سچ بھائی آپ ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، یوں ہی ہنستے مسکراتے رہا کریں۔ وہ چھٹ بولا اور وہ مسکرا کر رہ گیا۔ جس کے لیے اس کے ہونٹوں پر ہنسی بار بار سج رہی تھی وہ جانے کہاں تھی؟ 2 دن سے اس کی صورت ہی نہیں دیکھی تھی۔ منگنی کی بات ویسے نہیں دیکھ پایا تھا، جبکہ وہ اس کی صورت دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی گھبرائی سہمی صورت کا منتظر تھا۔ وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ اس کے لبوں پر اب عدیل بھائی آتا ہے یا نہیں، مگر وہ یوں غائب تھی جیسے اس گھر میں اس کا وجود ہی نہ ہو۔ مگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اسے چھپی رہے؟ آخر کب تک وہ منظر سے غائب رہے گی؟ وہ سوچ کر دل میں مسکرا دیا۔ آج چھٹی تھی، سب ابھی سو رہے تھے، مگر وہ جلدی سے اٹھ گئی، منہ ہاتھ دھو کر بالوں میں برش کر کے باہر لان میں آ گئی، کرسی پر بیٹھ کے اخبار دیکھ رہی تھی۔ عدیل نے باہر آتے ہوئے اسے دیکھا تو بے اختیار دل دھڑک گیا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ اتنی خاموشی میں بھاری اور سنجیدہ سی آواز پر خوفزدہ سی ہو کر اچھل پڑی، اخبار چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ ارے تم تو ڈر گئی تھی۔ عدیل مسکراتے ہوئے سامنے آ بیٹھا، جبکہ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی، منہ بنا کر اسے دیکھا، پھر اخبار اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ آج تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی ہو؟ وہ چھیڑتے ہوئے بولا۔ میں روز جلدی اٹھتی ہوں، اخبار کے پیچھے سے ہٹا کر کہا گیا۔ اچھا، کب سے؟ وہ مسکراتی ہے۔ وہ دن بھی یاد آ گیا جب اس کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے بے نیاری سے کہا۔ بھائی معروف بتاؤ نا، وہ نرمی سے بولا۔ عدیل بھائی پہلے تو اتنی باتیں نہیں کرتے تھے۔ وہ حیرت سے سوچ کر رہ گئی۔ معروف، وہ ہلکے سے پکارا۔ جی عدیل بھائی۔ اس نے اخبار ہٹا کر بے سختی سے دیکھا، پھر اپنے لفظوں پر پشیمان سی ہو کے جب کہ مسکرانے لگا۔ معروف تم خوش ہو نا؟ عدیل نے بڑی چاہت سے دیکھتے پوچھا۔ جی کس پر؟ وہ نظر چکا کر بولی۔ اس رشتے پر۔ وہ مسکرایا۔ پتہ نہیں، اس نے بے ساختہ نظر چرائی۔ تم دوبارہ اچھا گائز، اس کا بھی ایک پیج مسنگ ہے، بہت ڈھونڈ کے آئی ہوں، نہیں ملا، لیکن اس پیج میں بیسیکلی یہی ہے کہ اس نے نا اس کو اس کی چائے بنا کے دی ہے، تو چائے کہندی پہ پی لا ٹھنڈی ہے، تو بس اتنا دی ہے کچھ۔ اچھا مطلب یہاں سے یہ ملاقات میں اٹھ کے چلی گئی ہے، اگلے سین میں وہ اس نے کمرے میں بلایا، سارے کزن اس کو چھیڑ رہے ہیں، اور نے کہا کہ چاہ تیری گرم پی لا۔ وہ کہہ رہا کہ نہیں، پہلے تو میری گال سن، چاہ تو بعد جو گرم کر کے لے آ دی، ہوں اتھو اب اگ کنٹینیو کرنے، تم دوبارہ گرم کر دینا۔ وہ مسکرایا۔ پلیز مجھے باہر جانے دیں۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اسے بہت شرم آ رہی تھی، دھڑکنوں میں الگ شور برپا تھا۔ پھر تم ہاتھ کہاں آتی ہو؟ مجھے تو اب بھی کہنا جو کہنا ہے۔ وہ شوخی سے بولا اور ذرا سا قریب ہے، وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ کے باہر جانے لگی تو وہ سامنے کھڑا ہوا۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا مجھے باہر جانے دے، وہ چڑھ کر بولی۔ مگر معروف، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، وہ ناراضگی سے بولی تو وہ ششتر سے اس کی صورت دیکھنے لگا، پھر انتہائی سنجیدگی سے پیچھے ہٹ گیا
اور وہ تیزی سے باہر نکل گئی، اپنے کمرے میں آ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ کہیں میں نے ان کی بات نہ سن کر برا تو نہیں کیا؟ لمحے بھر کو وہ ملال میں گھر گئی، لیکن یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں کہ وہ مجھے یوں روک لیتے۔ اگر کوئی اوپر سے آتا تھا پھر؟ عدیل کو تو ایسی باتوں کا قطعاً احساس نہیں، پتہ نہیں انہیں اتنے نادان کیوں ہیں۔ ہاں لو، عدیل بھائی تو دل ہو گیا۔ اگلے دن عدیل تائی امی کے سامنے بیٹھا تھا۔ عدیل تم کیسی انہونی بات کر رہے ہو بیٹا؟ ابھی امبر فارغ نہیں ہوئی، جیسے وہ فارغ ہوگی اس کے ساتھ ہی معروف کی بھی شادی ہوگی، تمہیں اس قدر جلدی کیوں ہے؟ تائی جان نے سمجھاتے ہوئے کہا، امی میں صرف نکاح کی بات کر رہا ہوں، بس آپ ہمارا نکاح کر دیجئے۔ وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ پتہ نہیں کیا تمہارے دماغ میں سما گیا، ٹھیک ہے میں بھائی اور زرکا سے بات کر لوں، پھر کچھ کہوں گی۔ انہوں نے نیم رضامندی سے کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر تائی جان نے امی سے بات کی تو وہ حیران رہ گئی، پھر مسکرا کر رہ گئی۔ ابو اور تائی جان سے بھی مشورہ لیا گیا، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں دل کی ضد کی آگے صرف ٹھیک 2 دن بعد نکاح کی رسم رکھ دی گئی۔ ماں صدقے جائے ابو تے تائی جان بھی ہے، میں تو کچھ اور ہی سمجھی بیٹھی تھی کہ حالے تک ابو تے تائی جان کا ذکر ہی نہیں آیا۔ ارے اس گھر میں اتنا بڑا خوشگوار واقعہ رونما ہونے والا اور ہمیں خبر ہی نہیں۔ امبر نہایت حیرت و مسرت سے چلا کر بولی، اس میں چلانے کی کیا بات ہے؟ معروف نے منہ بنا کر کہا، تو گئے تم بہت خوش ہو؟ امبر نے شرارت سے کہا، مجھے تو حیرت ہے، انہیں بیٹھے بیٹھے نکاح کی کیا سوچی؟ معروف کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ کل وہ اس سے جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا اور آج یہ خبر سننے کو ملی، پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس قدر جلدی کیوں ہے انہیں؟ وہ سوچ رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سرخ بھاری شرارہ سوٹ میں وہ امبر کے ہمراہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ رہی تھی۔ عدیل نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تو مبہوت سے رہ گیا، وہ نادان اور معصوم سی لڑکی اس روپ میں کیسا غضب ڈھا رہی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے نظریں ہٹا لی۔ امبر نے صوفے پہ اسے عدیل کے ساتھ بٹھا دیا، چونکہ نکاح ہو چکا تھا۔ اب اس کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ عمران فوراً تصویریں کھینچنے لگا۔ مووی میکر نے بھی اپنا کیمرہ سنبھال لیا۔ مووی بنانے کا اصرار عمران کی جانب سے ہوا تھا، بقول اس کے بھائی رسم نکاح کی مووی کا اپنا ہی لطف ہوگا، اس یادگار لمحوں کو کیمرے کی آنکھ میں بند نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ اس نے شریر سی نظروں سے عدیل کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے یار تمہاری فرمائش سر آنکھوں پر۔ عدیل نے بے ساختہ ہنستے ہوئے کہا، لان میں سب مہمانوں کے لیے کھانے کا بڑا خوبصورت انتظام کیا گیا تھا۔ وہ سب کھانے کے لیے چلے گئے۔ امبر معروف کو اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ تھینک گاڈ اس جھنجھٹ سے تو نجات ملی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے دوپٹہ سر سے سکایا، معروف تم آج اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ بس کیا بتاؤں۔ امبر نے شوخی سے کہا، کتنی بار کہو گی؟ وہ بیزار ہو کر بولی، جب تک تم چینج نہیں کر لیتی اور میک اپ صاف نہیں کر لیتی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، گویا تمہارا مطلب بعد میں بری لگوں گی؟ وہ اسے گھورنے لگی۔ میں ایسا کہہ سکتی ہوں بھلا؟ میری توبہ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ معروف کو ہنسی آ گئی، او ہو یہاں خوب ریسٹ کیا جا رہا ہے۔ نبیلہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی، وہ امبر کے بڑے ماموں کی بیٹی تھی۔ ریسٹ کرنے کا خیال تھا مگر اب ایسا مشکل نظر آ رہا ہے۔ معروف ٹھنڈی آ بھر کر بولی، بھائی تم ضرور ریسٹ کرو، میں تو خدا حافظ کہنے آئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، تم لوگ جا رہے ہو؟ امبر نے حیرانی سے کہا، دلہن کے رخصت ہونے کے بعد مہمان بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ ہنسی، مگر میں تو رخصت نہیں ہوئی ہوں۔ معروف برا مان کر بولی، او ہو تو اس بات کا غم ہے امبر، پھپھو نے غلطی کینے چاہیے تھا، معروف کی رخصتی آج ہی کرا دیتی۔ وہ چھیڑنے لگی جبکہ وہ غصے سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی، یار تم نے اسے بہت تنگ کر لیا، اب نہ کچھ کہنا۔ امبر نے مسکراتے ہوئے منع کیا، تمہارا اس گھر سے رخصت ہونے کا کب کا ارادہ ہے؟ نبیلہ نے اسے گرفت میں لے لیا، جب تم اس گھر سے رخصت ہو جاؤ گی۔ وہ برجستہ بولی، ارے تو کیا تم اس انتظار میں ہو کہ میں آج امی ابو کو ان کے ہونے والی بہو کے خیالات سے آگاہ کرتی ہوں؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوگی، نبیلہ میں تو محض مذاق کر رہی تھی۔ امبر پریشان ہو گئی، تو میں کب سیریس ہوں؟ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، تو امبر سکون کا سانس لے کر مسکرا دی۔ وہی روٹین تھی، وہی اس کی فراغت۔ امبر یونیورسٹی چلی جاتی، عمران کالج اور شہزان اسکول چلا جاتا۔ ملازمہ بھی صفائی کر کے چلی جاتی۔ امی اور تائی امی کے ساتھ وہ کب تک گفتگو کرتی رہتی، جلدی بور ہو کر اٹھ جاتی۔ اس شام وہ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب عدیل کی گاڑی گیٹ سے اندر آئی تو بے ساختہ اس کا دل دھڑک اٹھا، مگر بظاہر سنجیدہ سے چائے پینے میں مصروف رہی۔ آج کہیں باہر جانے کو دل چاہتا، امبر نے کہا، تو چلی جو باہر، تمہیں کس نے روکا ہے؟ کسی نے روکا تو نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، آئس کریم کھانے چلے؟ عمران نے مشورہ دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، امبر نے سر ہلایا، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ تم ہمیشہ رنگ میں بھنگ ڈالا کرو، عمران نے منہ بنا کر کہا تو وہ ہنس پڑی۔ کیا ہو رہا ہے؟ عدیل ان کے پاس آ رکا۔ کچھ بھی نہیں بھائی، یوں ہی بیٹھے ہیں، امبر نے جلدی سے کہا۔ معروف میرے لیے چائے لے کر آؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا اور اندر چلا کہ اس کی تو کوئی جان ہی نکل گئی۔ لو امبر تم چائے دے آؤ۔ اس نے ملتجی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسے بھائی نے تمہیں کہا تم جاؤ؟ اس نے فوراً انکار کیا۔ ڈور بیل کی آواز پر عمران اٹھ کر چلا گیا۔ تمہارے میاں نے تمہیں حکم دیا، اب تم پر فرض ہے ان کا کہاں مانو۔ امبر نے مسکرا کر چھیڑا تو وہ مجبوراً چائے لے کر اس کے کمرے تک آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تھا اس لیے وہ اندر آ گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے ٹیبل پر کپ رکھا اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ ٹھہرو، اس کی آواز پر وہ یک لخت رک گئی۔ جی کیا بات ہے؟ کچھ دیر خاموشی رہی تو اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیسی ہو تم؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں۔ مولجھن ہمیں نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ روزانہ ہی تو دیکھتے ہیں، پھر بھلا یہ سوال کرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے سوچا۔ اس کی خاموشی پر اس نے پھر جانے کے لیے قدم اٹھایا۔ میں نے تمہیں جانے کو تو نہیں کہا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آخر آپ نے کہنا کیا؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ میں نے جب کہنا تھا کچھ تب کچھ کہہ نہیں سکا، اب مجھے کچھ نہیں کہنا۔ وہ بڑے اطمینان سے چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا، تھوڑی دیر میں خالی ہو گیا۔
مگر وہ یوں ہی خاموش بیٹھا رہا۔ جب آپ نے کچھ نہیں کہنا تو مجھے جانے دیں، اس کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا ضروری ہے کہ جب ہم نے کسی سے کچھ کہنا ہو تبھی دوسرے کے پاس آئیں گے؟ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آ کے معروف نے اسے دیکھا، وہ انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ باہر جانے کے لیے پھر قدم اٹھایا مگر عدیل نے سختی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں نے تمہیں بھی باہر جانے کے لیے نہیں کہا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ آخر آپ نے مجھے یہاں کیوں روک رکھا ہے؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ عدیل نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ معروف کو تو اس کے دیکھنے سے سخت شرم آ رہی تھی، اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ عدیل کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا، سامنے پڑا میگزین اٹھا کر اس کی ورقردانی کرنے لگا۔ سنیں، اب میں جاؤں؟ اس نے بڑی ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھا، لہجے میں بھی التجا سی تھی۔ نہیں، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا انکار سن کر اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ معروف، میرا تم سے کیا رشتہ ہے؟ عدیل نے میگزین سے نگاہیں ہٹائے بغیر اس سے پوچھا۔ جی کیا مطلب؟ وہ اس کے سوال پر حیران رہ گئی۔ اب اتنی سی بات کا بھی مطلب میں بتاؤں؟ وہ طنزیہ ہنسا، جب کہ وہ خاموش ہوئی۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے؟ وہ دوبارہ سوال کر کے خاموش ہوا تو وہ الجھ سے گئی۔ بھلا یہ مجھ سے کیسے سوال جواب کیوں کریں؟ میں نے کچھ پوچھا ہے معروف؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ پتہ نہیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ چلو یہ بتاؤ، ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے؟ اب اس نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور سوال کا انداز بدل کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ، وہ دوبارہ بیزار سے لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں یا بتانا نہیں چاہتی؟ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا۔ ان کی دورے پہ آ رہے عدیل صاحب نوں سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے کیا مجھے ان سوال جواب کے لیے کھڑا کر رکھا ہے؟ اب وہ قدرے غصے سے بولی۔ نہیں، اس لیے تو نہیں، وہ ہلکے سے ہنسا۔ میں جا رہی ہوں، وہ غصے سے مڑ گئی۔ اگر تم باہر کی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، اس نے غصے سے دھمکی دے ڈالی اور اپنی جگہ پر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیا چاہتے ہیں میں ساری رات یہیں کھڑی رہوں؟ اس نے بے بسی سے چڑھ کر پوچھا۔ کیا حرج ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ وہ حیرت سے اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ اسے نہ تو اپنی عزت کا خیال تھا، نہ ہی اس کا خیال کرا تھا۔ وہ تو پہلے بھی اس کی ہر بات مان لیتی تھی اور اب تو رشتہ ہی دوسرا تھا، وہ کیا کرتی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے رونا شروع کر دیا۔ اسے دل کے رویے سے جو دکھ پہنچا تھا، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ عدیل نے اسے روتے دیکھا مگر بے حس بنا بیٹھا رہا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے ہلکی ہلکی سسکیاں بھری تھی، ایک آنسو ہی تو تھے جن پر اس کا بس چلتا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور تائی جان اندر آ گئی۔ عدیل نے دیکھ کر چونک کر کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ یوں ہی روتی رہی۔ معروف، کیا ہوا بیٹے؟ تائی کسی اور کام کے لیے اندر آئی تھی۔ معروف کو وہاں کھڑے روتے دیکھ کر وہ حیران سی ہو گئی۔ معروف، کیا ہوا ہے؟ تائی جان نے آگے بڑھ کے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا۔ ان سے پوچھے، اس نے خاموش کھڑے عدیل کی جانب اشارہ کیا، جبکہ بوکھلا کر رہ گیا۔ تم نے اس سے کیا کہا ہے؟ تائی جان نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں کہا میں نے، وہ منہ بنا کر بولا۔ پھر یہ رو کیوں رہی ہے؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے شان رچ کر۔ تائی امی یہ جھوٹ بول رہی ہیں، مجھے کمرے سے باہر نہیں جانے دے رہے تھے، اس نے شکایت کرتے ہوئے کہا، دوپٹے سے بھیگا ہوا چہرہ صاف کرنے لگی۔ کیوں عدیل، یہ سچ ہے؟ انہوں نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ امی میں نے چائے منگوائی تھی اور پھر اسے تھوڑی دیر کے لیے روک لیا تھا، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ معروف، تم واش روم سے منہ ہاتھ دھو کر اور چہرہ صاف کر کے ہو، تائی جان نے اسے کہا تو وہ اس کے واش روم میں چلی گئی۔ مجھے افسوس ہے عدیل بیٹے کہ تم نے ایسی حرکت کی، تائی امی نے اس کی طرف ملال بھری نظروں سے دیکھا۔ امی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بس اسے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہی کیا تھا، وہ سخت شرمندگی سے بولا۔ تو کیا یہ اچھی بات تھی؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ معروف آ گئی تو اسے لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ معروف، تم اپنے کمرے میں جاؤ، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے رک کر کہا تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور صورتحال پر دوبارہ سے غور کرنے لگی۔ عدیل کا رویہ اس کے لیے انتہائی حیران کن تھا۔ آخر وہ کیوں اسے وہاں کھڑے رکھنا چاہتا تھا؟ آخر اس کا کیا مقصد تھا؟ وہ حیرانی سے سوچ رہی تھی مگر اس سوال کا جواب کہاں سے ملتا؟ اس نے سر چھٹک دیا۔ اگلے دن جو خبر اس نے سنی انتہائی حیران کن تھی۔ امبر، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اسے اپنی سماعتوں پر دھوکہ سا محسوس ہوا تو دوبارہ سے پوچھ لیا۔ دوبارہ سننا چاہتی ہے محترمہ؟ تو سنیے، 1 ہفتے بعد آپ کی رخصتی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے۔ مگر کیوں؟ وہ الجھ کر بولی۔ کیوں سے کیا مراد ہے؟ امبر نے غور سے اسے دیکھا۔ مگر ایسا تو تب ہونا تھا جب تمہاری شادی کی تاریخ طے ہوتی۔ ارے اپنے ایسے نصیب کا، وہ ٹھنڈیا بھر کر بولی۔ امبر، آخر ایسا کیا ہو رہا ہے؟ وہ الجھن میں پڑ گئی۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جو بھی ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے، وہ مسکرانے لگی۔ وہ اٹھ کر امی کے پاس آ گئی جو بیڈ پہ چند جوڑے پھیلائے بیٹھی رابعہ سے پیکنگ کروائی تھی۔ امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ امی کے پاس بیٹھ کر ہلکی سی آواز میں بولی۔ بھائی کیا؟ امی نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ امی یہ سب اتنی جلدی کیوں ہو رہا ہے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ بیٹا تمہاری تائی امی کو جلدی ہے، امی نے مسکرا کر کہا۔ جی تائی امی کو؟ وہ ہمنک سی ہو کر ان کی صورت دیکھنے لگی۔ تم رات کو دودھ پی کر سوئی تھی؟ امی نے ایک دم اس سے پوچھا۔ نہیں، آپ جانتی تو نہیں، اپنا رنگ دیکھو کیسا پیلا پڑا ہوا، دودھ پی کر سویا کرو، امی نے ڈانٹا۔ ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے بھی اٹھ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کل تک ایسی کسی بات کا امکان بھی نہیں تھا، لیکن آج اور پھر جب اس کی رخصتی کا دن نہیں آگے، اس نے دل کی صورت تک نہیں دیکھی۔ جانے وہ کہاں رہتا تھا، گھر پر اسے نظر ہی نہیں آتا تھا۔ عمران اور امبر مستقل اسے چھیڑے جا رہے تھے۔ بھائی ایسی شادی نہ پہلے دیکھی نہ سنی، پہلے منگنی ہوئی، پھر کچھ ہی دنوں بعد نکاح اور پھر فوراً رخصتی۔ امبر اس کی جانب جھک کر شرارت سے ہنسنے لگی۔ معروف نے بس گھور کر دیکھا، جواب نہیں دیا۔ اس کی سمجھ میں تو پہلی بات نہیں آ رہی تھی، خوبصورت اور بھاری لہنگے میں سے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا عدیل تھا مگر انتہائی سنجیدہ تھا۔ معروف کو احساس ہو رہا تھا بہت خاموش تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رسمیں ختم ہوئی اور کب امبر نے اسے کمرے میں لا بٹھایا۔
दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो वो घबरा सी की दुपट्टा मज़ीद आगे से रखा। कुछ देर बाद अदील इसके सामने आकर बैठ गया। इसका दुपट्टा पीछे सरका कर कई लम्हे से देखता रहा, फिर गहरी सांस भरकर बेड की साइड दराज से अंगूठी निकाली, उसके बाएं हाथ की उंगली में पहना दी। इस दिन के लिए मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ। ये पहली बात थी जो इसने की थी। मारूख जो शर्म से नजर झुका बैठी थी, इसकी बात पर फ़ौरन सर उठाकर इसे देखा। तुम चेंज कर लो, थक गई होगी। वो उठ गया था जबकि वो यूं ही साख सी बैठी रही। इसे एहसास हो रहा था कि वो इससे शदीद नाराज़ है, शायद इसके लिए कि इसने ताई जान से इसकी शिकायत लगाई थी। यकीनन यही वजह हुई थी जो ताई जान ने फ़ौरन इसकी रुखसती करा दी। लेकिन वो दिल की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे यकीनन इनसे बात करनी चाहिए, इसने सोचा और इधर देखा। वो ड्रेसिंग रूम में जा चुका था। थोड़ी देर बाद वो बाहर और इसे यूं ही बैठे देखकर हैरान हुआ। मैंने तुमसे कुछ कहा था, वो इसके तरफ देखे बगैर बोला और यूं ही ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होकर बालों में ब्रश करने लगा। क्या ज़रूरी है आपकी हर बात तस्लीम की जाए? इसने बड़े एतमाद का मुजाहरा करते हुए कहा। क्या कहा तुमने? वो तेरी से इसकी तरफ मुड़कर बोला। इसकी बात ने खासा हैरान किया था। आप मुझसे नाराज़ हैं? बिलाखिर इसने धड़कते दिल से पूछ लिया। तुम्हें एहसास है? वो दोबारा से इसके सामने आकर बैठकर बेहद नाराज़गी से बोला। मैं आपकी तरह बेहिस नहीं हूँ, इसने नाक चढ़ाकर कहा। सर हिलाने से कानों में पड़े अवैसे बेसख्ता बोल उठे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बेहिस हूँ? इसने गुस्से से इसका हाथ पकड़ लिया। क्या ये बेहिस ही नहीं कि मुझे रोते देखकर भी आपने रोके रखा था? इसने याद दिलाया। ओह, वो तवील सांस लेकर मुस्कुरा दिया। आखिर आप मुझे क्यों इस दिन खड़े रखने पर तुले हुए थे? अब तो मैं आपके पास पड़ती भी नहीं कि ये समझती आप मुझे किसी गलती पर सज़ा दे रहे हैं। इसने डरते डरते पूछा। बस मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हें खड़ा रखूं। इसकी बात पर बेसख्ता हंस पड़ा। वो खामोशी और संजीदगी से देखने लगी। जिस दिन मैं तुम्हें रोककर कुछ कहना चाहता था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी और मुसलसल बाहर जाने की रट लगाए रखी थी। बस मुझे तुम्हारी इस हरकत पर गुस्सा आ गया। इस वक्त तुमने मेरे एतबार को कैसे रेज़ा रेज़ा कर दिया था। क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं था? तुम इतने दिन मुझसे पढ़ती रही थी, लेकिन क्या मैंने कभी कोई ऐसी बात कही या कोई ऐसी हरकत की जो तुम्हें नागवार लगती? बोलो, क्या कभी कोई ऐसी बात हुई थी? इसने बड़ी सख्ती से पूछा था। नहीं, इसने सर झुकाकर नफ़ी में सर लाया। फिर तुमने इस दिन मेरी बात क्यों नहीं सुनी थी? क्यों मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई थी? क्यों मुझे हर्ट किया था? वो बड़े गुस्से से पूछ रहा था। वो बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि यूँ अकेले बात, मेरा मतलब है कि इसे कहते हुए इंतहाई शर्म आ रही थी, इसलिए बात मुकम्मल नहीं कर पाई। जबकि अदील इसका मतलब समझ के ज़ेर मुस्कुरा दिया। बस इसी गुस्से के इजहार के तौर पर मैं तुम्हें इस दिन अपने कमरे में खड़े रखना चाहता था, क्योंकि मुझे तुम पर बेतहाशा गुस्सा था। अगर अम्मी ना आती तो तुम बहुत देर तक वहाँ खड़ी रहती, मगर जहाँ तुमने रोकर मेरी पोजीशन कितनी ख़राब कर दी थी। तुम जानते हो अम्मी मुझसे किस कदर नाराज़ हुई थी। इन्हें तुम्हारा रोना ऐसा भाया कि फ़ौरन तुम्हारी रुखसती का इंतज़ाम कर दिया। मुझे तुम्हारे रोने पर जितना गुस्सा है वो तुम्हारी रुखसती होने पर ख़त्म हो चुका है। वो गुस्से से कहते कहते एकदम नरम और धीमे से लहजे में बोला तो वो चौंक कर इसे देखने लगी। इसकी आंखों में जज्बों की कंदीलें चल रही थी। इसका हाथ अभी तक इसके हाथ में था। मारूख ने बेख्तियार हाथ खींचना चाहा, मगर इसने गिरफ्त सख्त कर दी। अदील इसका शर्म से सुरख पड़ता चेहरा देखकर कहका लगाकर हंस पड़ा, फिर एकदम संजीदा हो गया। मारूख, मेरे दिल में तुम्हारी कितनी मोहब्बत है, कितनी चाहत, कितनी इज्जत है, तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकती। इसके भारी और संजीदा से लहजे पर मारूख ने बड़ी हैरानी से इसकी देखा। मैं जानता हूँ मारूख, तुम सब मुझे बहुत कुसीला समझते हो, मगर हकीकतन ऐसा नहीं है मारूख। तुम हमेशा से मेरे दिल में रही हो। मेरी धड़कनों ने हमेशा तुम्हारा नाम लिया, मेरी आंखों ने हमेशा तुम्हारा ही ख्वाब देखा। मारूख, मैंने हमेशा तुम्हारी रफ़ाकत की तमन्ना की, और सच है, बिल्कुल सच। कितनी नाकाबिले यकीन, कैसी अनोखी और कैसी जान फंसा सी बात थी ये कि इसे हमेशा से चाहता रहा था, इसका ख्वाब देखता रहा था, इसके साथ की तमन्ना करता रहा है। मारूख के दिल में इत्मीनान और सुकून की लहरें हलकोरे लेने लगी। वो सोच भी नहीं सकती थी बज़ाहिर इतना सख्त मजाज नज़र आने वाला अंदर से कितना मोहब्बत करने वाला होगा। अदील ने इसकी खुशी से चमकते चेहरे पर नजर डाली तो बेख्तियार मुस्कुरा दी। इसका दिल शरारत पर मचल गया। अब बताओ, मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? वो शरीर सी नज़रों से इसे देखते हुए बोला तो वो चौंक पड़ी। इसका सवाल सुनकर महज गहरी सांस भर कर रहेगी। बोलो ना, इसने इशारा किया। वो खामोश रही। चलो ये बताओ, तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? वो शरारत से इसे देख रहा था। बड़े चालाक है, ये सवाल वही है, बस लफ्ज़ों का हेर फेर कर दिया था। अच्छा ये तो बता सकते हो हमारे दरमियान का रिश्ता? वो अभी भी शरारत पर आमादा था। क्या आपको नहीं मालूम? वो नज़र झुकाकर शर्मीले से लहजे में बोली। मुझे तो इस दिन भी मालूम था, मगर तुम इसका एहसास नहीं कर पा रही थी, तो मैं तुम्हारे लबों से सुनना चाहता था और सुनना चाहता हूँ। अब तो तुम बताओगी ना? वो बड़ी शौक नज़रों से देख रहा था। मारूख बेचैनी से पहलू बदल कर रहेगी, जाने वो इस कदर स्टार क्यों कर रहा था। मारूख बोलो ना, वो वारफगी से देखते हुए बोला। वो सर झुका खामोश बैठी थी। अच्छा याद है इंग्लिश के पेपर के लिए तुमने जितनी समरी याद की थी, ये भूल गई उस? जी नहीं, मुझे सब कुछ याद है। आप मुझसे जैसा चाहे सवाल पूछ लें, मैं इतनी भी कुंजेन नहीं हूँ। वो इंतहाई जोश से बोली। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अदील इसके अंदाज पर सर हिलाकर बोला। अच्छा तुम इतनी भी कुंजेन नहीं, तो ये बताओ कि हमारे दरमियान का रिश्ता है? वो फिर इस सवाल पर आया था। वो इसकी चालाकी पर छला कर रह गई, जज्बा होकर पहलू बदलने लगी। बोलो वरना। अदील ने धमकियाँ में नज़रों से देखा। इसका दिल मुसलसल शरारत पर मारता। वरना क्या?
معروف نے گھبرا کر اس کی صورت دیکھی، اس کی سنجیدگی نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ بولو نا، وہ شرارت سے اس پر جھک گئے۔ جی بیوی اور شوہر کا، وہ تیری سے پیچھے ہو کر ہٹ کر بولی تو وہ بے اختیار کہہ کر لگا گیا۔ اب آئیو نا لائن پر، وہ شوخ و شریر سی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا۔ تمہارے ہاتھوں پر میرے نام کی سجی مہندی کتنی پیاری، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اور اس کی مہک تمہارے ہاتھوں، وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر ہتھیلیاں کھول کر بولا، اور اس کی مہک میرے دل میں اتر رہی ہے۔ وہ ایک لمبی سانس کھینچ کر مسکراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ معروف کی گھنی پلکیں لرز سی گئی تھی۔ عدیل نے ایک دم اسے باہوں کی گرفت میں لے لیا۔ معروف تم خوش ہو نا؟ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، وہ شرم سے اسی کے سینے میں منہ چھپا کر بولی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اسے پیچھے ہٹایا تو اس نے فوراً ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کیا پھر رونے کا پروگرام ہے؟ وہ اسے چھیڑنے لگا۔ وہ خاموش رہی۔ پتہ جب اس دن تم روئی تھی نا تو میرا دل بہت چاہا کہ تمہاری بھیگی بھیگی پلکیں چوم لوں۔ اس کے ہاتھ پیچھے ہٹا کر عملاً ایسا کرتے ہوئے کہا تو معروف کی رخسار گلنار سے ہو گئے۔ معروف تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو نا؟ وہ اسے اس قدر خاموش دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھ بیٹھا۔ نہیں، میں آپ سے ناراض تو نہیں ہوں۔ وہ ایک دم پریشان سی اٹھی، بے اختیاری سے دیکھا۔ سچ؟ وہ شوخ و متبسم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ معروف نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ معروف یہ چہرہ ناراض نہیں بلکہ ہنستا مسکراتا اچھا لگتا ہے، اور میں چاہوں گا تم ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو۔ میری خواہش ہے کہ میں تمہارا دامن خوشیوں اور مسکراہٹوں کے پھولوں سے بھر دوں، اور انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا۔ ہے تو سارا کچھ تیری کرتوتہ تے ڈیپینڈ کر دینا کہ ہنستا مسکراتا رہدا یا ناراض رہدا۔ اس نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بڑے گھمبیر سے لہجے میں کہا تو معروف نے آسودہ سے سانس لیتے ہوئے اس کے شانے سے سر ٹکا دیا۔ اب واقعی زندگی سے خوشیاں کشید کرنے اور مسکراہٹوں کے پھول کھلنے کا موسم آ گیا تھا۔ ختم شد۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا جو ناول تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے ناول نو ڈاؤٹ پسند آیا، اچھا تھا، لائٹ ویٹ سا ناول تھا، اچھا ناول تھا۔ آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور۔ چلتے کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ ہم آج زبردست ایپیسوڈ، یہ کتنی لانتی ہے تاشفین کی ماں، کتنے لوگوں کو مرکاوا کے بھی سکون سے رہ رہی ہے۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے لانتی قسم کے۔ تھینک یو حماد شاہ۔ زینب اشرف ویری بیوٹیفل، ہاں آپ کے لاسٹ کمنٹس پر فنی، تھینک یو ویری مچ زینب اشرف۔ محمد اویس، نائس ناول، تھینک یو محمد اویس۔ عبداللہ، ماشاء اللہ عبداللہ، یا اللہ ہمارے ماں باپ اور ہم سب کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، تھینک یو ویری مچ عبداللہ۔ زینب اشرف، بہت زبردست بہترین ناول، کاش سارے ناول میں لڑکیوں کو ایسے ہی مضبوط دکھائیں، نہ کہ مار مار کے مینٹلی فزیکلی ایموشنلی ٹارچر کرنے کے بعد نہ معافی نہ تلافی کچھ بھی۔ خیر، ماں باپ کا رویہ بھی بہت غلط تھا، اور بھابھی صاحبہ تو بہت دوگلی تھی، لیکن رائٹر نے جسٹس کر دیا آخر میں جیا کے ساتھ۔ بہت خوبصورت ناول، نائس سلیکشن، تھینک یو ویری مچ زینب اشرف۔ عامرہ تو فیل، مجھے جوائنٹ فیملی بیسڈ ناولز بہت اچھے لگتے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ بھی اچھا تھا، سوائے ہیروئن کے اپنے گھر والوں کے۔ صحیح کہا آپ نے، جیا کے گھر والے تو مجھے بھی نہیں پسند تھے، تھینک یو عامرہ۔ ہم اچھا نائس ایپیسوڈ، یار مائرہ تو بڑی چلاک نکلی، لیکن وارق بھی کم نہیں ہے، وارق بھی پورا ہی ہے، تھینک یو حماد شاہ۔ سندس نایاب، ویری نائس ناول، تھینک یو سندس۔ سائم وحید، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ یہ میں 2 دن اس وجہ سے کمنٹس وغیرہ نہیں ریڈ کر سکی، ناول بھی پہلے کے ریکارڈڈ پڑے ہوئے تھے، میں طبیعت میری خراب تھی کافی زیادہ، تو ابھی شکر اللہ کا آج میں بہتر ہوں۔ تھینک یو سائم وحید۔ عبدالہادی، امیزنگ، تھینک یو عبدالہادی۔ زینب اشرف، بہترین، صحیح کہا آپ نے، ماں باپ اگر بچوں کا برا نہیں چاہتے، بچوں کو بھی اپنی رائے اور ان کی مرضی کی ضروری ہوتی ہے، نائس سلیکشن، تھینک یو ویری مچ زینب اشرف۔ زینب اشرف، نائس، تھینک یو زینب۔ عامر، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور آپ میری ایک ریگولر لسنر ہیں عامر، آپ کو نہیں میں بھولتی، آپ کہہ رہی تھی میں بھول گئی ہوں آپ کو، ایسا نہیں ہے، اچھا ناول ہے، تھینک یو عامر۔ آئی ایم ہیومن، میں ایک ڈرامہ کی ویڈیو دیکھی تھی تو انہوں نے ڈائلاگس میں کہا اپنا مارتا تو چھاؤں میں ڈالتا، ارے وہ تو لاش ہے، دھوپ میں ڈالو یا چھاؤں میں، اسے کیا تھوڑا سا پنجابی میں تھا، مجھے اتنی اچھی بولنی نہیں آتی، تو آپ بات پر وہی ویڈیو یاد آئی تو آپ سے شیئر کی۔ ہاں جی صحیح بات ہے، میں نے بھی کسی ویڈیو میں بولا تھا کہ بھائی جدو مر گیا اپنا، جدو مر گیا بندہ تو پاویں چھاں سٹو دھپے سٹو تو فائدہ۔ تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ہیومن۔ جنت احمد، اور میں نے وہ بھی سنا، اور یہ بھی ابھی آپ شاید یہ ناول 2 سال پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، ہاں جی میں نے پڑھا تھا، تھینک یو جنت احمد۔ میں بتایا نا طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو آپ لوگ کو چھٹی نہیں کروائی بس میں نے۔ عطیہ اشفاق، ویری نائس ناول، تھینک یو عطیہ۔ ہیرا رائن، نائس امیزنگ، تھینک یو ہیرا۔ عامرہ تو فیل گڈ چینج، ہمیشہ لڑکی قریب دکھتی ہے ناولز میں، لیکن اس میں ایسا نہیں تھا، اور اسٹوری لائن تو بہت اچھی تھی، اپنوں سے غیر اچھے، ٹائٹل زیادہ سوٹ کرتا ہے، تھینک یو ویری مچ عامرہ۔ نگینہ خان، ویری نائس ناول، تھینک یو نگینہ۔ لیوس سلون نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو لیوس سلون۔ افشا علی، ہائی ایوری ون، تھینکس فار شیئرنگ مائی ناول ہیئر، آلسو تھینکس ریڈرس، ویلکم ٹو مائی چینل ڈیئر رائٹر۔
افشا علی وعلیکم السلام، یہاں آپ کے چینل پہ اپنا ناول دیکھ کر خوشی ہوئی۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر افشا، آپ کا ناول نو ڈاؤٹ بہت اچھا تھا، آپ ایک بہت اچھا لکھتی ہیں، اور سب سے زیادہ مجھے خوشی آپ کو اپنے چینل کے اوپر دیکھ کر ہوئی کہ آپ اپنا چینل دیکھ کے میرا چینل دیکھ کے میرے چینل پہ اپنا ناول دیکھ کے آپ میرے چینل پہ آئیں، آپ نے کمنٹ کیا، یقین مانے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ تھینک یو ویری مچ افشا علی، آپ کا ہمارے چینل پہ آنا ہے ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ تھینک یو افشا۔ لیوس سیلون بہت زبردست تھا، اچھی سٹوری تھی، تھینک یو لیوس سیلون۔ RCH ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے، غلط میسیج آتا